أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لقد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة فعلم ما في قلوبهم فأنزل السكينة عليهم وأثابهم فتحا قريبا. ومغانم كثيرة يأخذونها وكان الله عزيزا حكيما. وعدكم الله مغانم كثيرة تأخذونها فعجل لكم هذه وكف أيدي الناس عنكم ولتكون آية للمؤمنين ويهديكم صراطا مستقيما. صدق اللہ العظیم. جزاک اللہ. شروع اللہ کے نام سے جو نہایت ہی مہربان اور رحم کرنے والا ہے. بے شک اللہ ایمان والوں سے راضی ہوا جب وہ پیڑ کے نیچے تمہاری بیعت کر رہے تھے تو اللہ کو وہ معلوم تھا جو ان کے دلوں میں تھا، تو اس نے ان پر اطمینان اتارا اور انہیں جلد آنے والی فتح کا انعام دیا. اللہ نے وعدہ کیا ہے کہ تم میں سے جو ایمان لائیں اور نیک عمل کریں ان کے لیے مغفرت اور بڑا اجر ہے. اللہ نے تم سے بہت سی غنیمتوں کا وعدہ کیا ہے جنہیں تم حاصل کرو گے، پھر تمہیں اس نے یہ جلدی دے دی اور اس نے تم سے لوگوں کے ہاتھ روک دیے تاکہ ایمان لانے والوں کے لیے یہ ایک نشان ہو اور تم کو سیدھے راستے پر چلائیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہم صلی اللہ محمد و آل محمد. آپ تمام تر دیکھنے والوں کو میں آج 20ویں رمضان ہے، اس کی خصوصی ٹرانسمیشن میں ہم خوش آمدید کہتے ہیں. زبیر بھائی اب سے تھوڑی دیر میں ہمیں جوائن کرنے والے ہیں. ہمارے ساتھ موجود ہیں علامہ تقی مہدوی صاحب، ہمارے ساتھ موجود ہیں ہماری ریلیجیس اسکالر بہن عائشہ بلال اور ہماری بڑی پیاری نعت خوان بہن جویریہ سلیم ہمارے ساتھ موجود ہیں. اور آپ کو معلوم ہے کیونکہ کراچی میں تھوڑے سے ٹریفک ایشوز بھی ہیں تو مفتی نور رحمانی صاحب بھی ہمیں تھوڑی دیر میں جوائن کرنے والے ہیں. علامہ صاحب آپ کو، زبیر بھائی آپ کو سامنے سے اور آپ سب کو سب سے پہلے تو السلام علیکم. اور آج کیونکہ 20 رمضان المبارک ہے تو آج 8 ہجری میں آج ہی کا وہ دن تھا جب فتح مکہ کا دن بھی تھا اور آج عام معافی کا اعلان کیا گیا تھا. ایک تو طاق راتوں کا آغاز ہو چکا ہے، یہ آخری عشرہ ہے، دوسرا عشرہ بھی ہم سے رخصت لینے کو ہے اور اب آخری عشرے کا بھی آغاز ہوا چاہتا ہے. تو جب آپ اپنی خصوصی محفلوں کا انعقاد کریں عبادتوں کے لیے تو ہمیں اپنی دعا میں یاد ضرور رکھیں. السلام علیکم زبیر بھائی. وعلیکم السلام. جی
بس زبیر بھائی جیسے جیسے کیونکہ آخری اشرا آ رہا تو ہم دیکھیں گے کراچی کی سڑکوں پہ رش بھی بڑھتا چلا جائے گا. اور میں ویسے آغاز میں یہ کہہ رہی تھی بالکل میں ان سے کہہ رہی تھی بہت زیادہ لوگ کہ جب پہلے اشرے میں چاہیے جب دکانیں آپ بند کر رہے ہوتے ہیں تو آخری اشرا زیادہ امپورٹنٹ ہے جہاں پہ طاق رہتے ہیں, تو ہونا ویسے یہ چاہیے تھا کہ آخری اشرے میں دکانیں بند تھوڑا سا سلو ہو جائے, لیکن ایسا نہیں ہوتا بلکہ زیادہ رش ہو جاتا ہے. آفیسز میں بھی شاید کام بڑھ جاتا ہے اور شاید شاپس اور دکانیں بازار مارکیٹ سب ظاہر ہے کہ وہ مطلب جہاں پہ عبادت چلا جاتا ہے, جہاں پر عبادت پیک پہ چلی جانی چاہیے وہاں پر ہمارے جو زندگی کے معاملات ہیں وہ سمہاؤ پیک پہ چلے جاتے ہیں. اور آج جیسے ہم نے بات کی آج سے لوگ اعتکاف میں بھی بیٹھ جائیں گے, آخری اشرا بھی شروع ہونے والا ہے اور ہم ایام علی میں بھی ہیں, تو اللہ کرے جہاں جہاں بھی محفلوں کا مجالسوں کا انعقاد ہو رہا ہے جو زائرین گھر سے باہر نکلیں بخیر و عافیت اپنے گھروں کو واپس آئیں. میں علامہ صاحب سب سے پہلے تو یہ ذرا عام معافی کا جب اعلان کیا گیا تھا فتح مکہ کے حوالے سے ہم پس منظر جاننا چاہیں گے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. یہ اتنا عظیم واقعہ ہے کہ اس کے بارے میں پورا قرآن کریم ایک سورہ نازل ہوا ہے سورہ نصر کے نام سے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اذا جاء نصر اللہ والفتح ورأیت الناس يدخلون فی دین اللہ افواجا فسبح بحمد ربک واستغفر انہ کان توابا. خدا نے اس آیت کے اندر یہ بیان کیا ہے کہ جب اللہ کی نصرت آ پہنچے اور اللہ کی جانب سے فتح آ جائے اور دیکھو کہ لوگ جوک در جوک دین اسلام میں داخل ہو رہے ہوں تو پھر اللہ کو فراموش نہ کرنا, اللہ کی تسبیح کرتے رہنا اور استغفار بھی کرنا. عام طور پر جو استغفار کا ہمارے یہاں ذہن میں تصور یہ ہے کہ جب کوئی گناہ ہو جائے تو استغفار کیا جائے, یہاں یہ کہ کامیابی ملے تب بھی استغفار کیا جائے کیونکہ خدا کی جانب سے ہے. اور ہمیں ایک اور آیت کریمہ بھی ملتی ہے جس سے اس بات کو مزید سپورٹ حاصل ہوتا ہے اور تائید حاصل ہوتی ہے کہ جب جنگ حنین تھی تو یہ واحد جنگ حنین ایسی تھی جس میں مسلمانوں کی تعداد زیادہ تھی, ورنہ جنگ بدر میں مسلمانوں کی تعداد کم ہے, جنگ احد میں کم ہے, جنگ خندق میں کم ہے, جنگ خیبر میں کم ہے. لیکن جب جنگ حنین کا وقت آیا تو مسلمانوں کی طاقت اپنے اوپر ایک تھوڑا سا کانفیڈنس تھا جس کا ذکر قرآن کریم نے کیا ہے کہ لقد نصرکم اللہ فی مواطن کثیرۃ ویوم حنین اذ اعجبتکم کثرتکم, کہ پروردگار تھا جس نے کثیر موقع پر تمہیں نصرت دی اور فتح دی, اور حنین کے دن بھی خدا ہی نے فتح دی ہے, ورنہ تم تو اپنی کثرت پر گھمنڈ کر کے بیٹھے تھے, زوم میں تھے اس میں. بالکل بالکل. تو یہ ذہن میں رکھیں کہ اگر انسان کے پاس طاقت بھی آ جائے, السلام علیکم ورحمۃ اللہ, اگر انسان کے پاس طاقت بھی آ جائے تب بھی پروردگار ہے کہ جو کامیابی دینے والا ہے, اور اگر ہم کم بھی ہیں تب بھی پروردگار ہے جو کامیابی دینے والا ہے. کیا خدا نے نہیں بیان کیا ہے کہ کتنا ہی دفعہ ایسا ہوا ہے کہ جو چھوٹی چھوٹی قومیں تھیں وہ غالب آ گئی ہیں بڑی بڑی قوموں کے اوپر. تو پروردگار کا جہاں پر اذن ہو وہاں پر یہ کام ہو سکتا ہے. پہلی بات تو یہ ہے کہ مسلمان چاہے طاقت میں ہو چاہے کمزوری ہو, اللہ کا سہارا ہمیشہ حاصل کرنا ہے اور استغفار اور نصرت پروردگار کے لیے دعا کرتے رہنی ہے. دوسری بات ہے کہ حضور سرور کائنات جب اتنے بڑے لشکر کے ساتھ مکہ کی طرف جا رہے ہیں تو یہ وہی مکہ ہے جہاں سے حضور کو نکالا گیا تھا, جہاں سے آپ کے خانوادے کو نکالا گیا تھا, آپ کی ناموس کو نکالا گیا تھا, اور جہاں پر آپ کے جانثار انصار کے اوپر تکلیفیں دی جاتی تھی, اذیتیں پہنچائی جاتی تھی, کسی کی کمر پر پتھر رکھ کے توڑا جاتا تھا, کسی کی پیٹھ کو داغا جاتا تھا, کسی کی گردن میں رسی باندھ کر کھینچا جاتا تھا. ان ساری تکلیفوں کو سہنے کے بعد اب وقت آیا ہے اسی مکہ کے اوپر قبضہ کرنے کا اور غالب آنے کا. تو سب کے جذبات ایسے ہیں کہ اب تو ہم اپنے شہر کے اندر داخل ہو رہے ہیں تو دیکھتے ہیں کہ کون آتا ہے ہمارے مقابلے پر اور اس کو ہم واصل جہنم کرتے ہیں. تو ایک نعرہ بلند کیا جناب سعد ابن عبادہ نے, اور وہ نعرہ یہ لگایا کہ الیوم یوم الملحمہ. ملحمہ نکلا ہے لفظ لحم سے, لحم کا مطلب ہوتا ہے گوشت. آج گوشت نوچنے کا دن ہے, یعنی آج بدلہ لینے کا دن, خون ریزی, آج خون خرابے کا دن ہے, آج انتقام کا دن ہے. جب یہ نعرہ بلند کیا تو کسی نے آ کر حضور کو خبر دی کہ وہ تو یہ نعرہ لگا رہے ہیں, آپ کیا فرماتے اس بارے میں؟ تو کہا کہ ساز سے علم لے لو اور علم دے دو علی حیدر کرار کے ہاتھ میں. اور جب مولا علی کے ہاتھ میں علم آیا تو کمال علی یہ ہے کہ شجاعت تو اپنے مقام پر تھی لیکن دوسرے مقام پر فصاحت و بلاغت ایسی تھی آپ کی کہ جملہ وہی رکھا, صرف ایک حرف بدلا ہے. انہوں نے کہا تھا الیوم یوم الملحمہ, مولا علی نے کہنا شروع کیا الیوم یوم المرحمہ. مرحمہ, آج گوشت نوچنے کا دن اور انتقام کا دن نہیں, آج رحمت کی بارشوں کا دن ہے, آج رحمت برسانے کا دن ہے. اور پھر اس نعرے کے ساتھ جب حضور داخل ہوئے ہیں تو ظاہر سی بات ہے کہ وہ کفار دیکھ رہے تھے پیغمبر اکرم کی طاقت کو, اور پیغمبر کی جب طاقت کو دیکھا جناب عباس موجود تھے. ابو سفیان سے کہا کہ دیکھ لو اس موقع پر تمہارا کیا خیال ہے؟ تو کہا کہ تمہارے محمد نے بہت طاقت پیدا کر لی ہے. تو کہا محمد نہ کہو, رسول اللہ کہو. رسول اللہ نے طاقت پیدا کی ہے, نبی خدا نے طاقت حاصل کر لی ہے, اور نبی خدا کا جو پرچم ہے وہ سربلند ہو چکا ہے. تو پھر اس موقع پر
ابو سفیان نے کہا اور باقی جو کفاران قریش انہوں نے کہا کہ پھر ہمارے ساتھ کیا سلوک کیا جائے گا. تو جنگ بدر کے اندر ابو سفیان ہے یا ہم یہ کہیں کہ جو پورا خاندان ہے ابو سفیان کا, اس کے بڑے بڑے ابو سفیان نہیں تھے, وہ تو لشکر وہ لے کر چلے گئے تھے, لیکن ان کے جو خاندان کے افراد تھے, ولید کو بھی, شعبہ کو بھی, عتبہ کو بھی, سب کو واصل جہنم کیا گیا تھا. اور ان کے دلوں کے اندر اتنا وہ تھا, اس کا غصہ تھا کہ جنگ احد کے میدان میں انہوں نے اس غصے کو اتارنے کی کوشش کی تھی. جناب حمزہ کا کلیجہ نکال کر چبایا گیا تھا اور میدان کربلا تک گیا تھا. جی جی جی. اس کے بعد پھر جنگ احزاب ہوئی جہاں پر وہ سارے اور کفار کو لے کر آ گیا. تو اس کے بعد اس کو یقین تھا کہ جب میں نے اتنا کچھ کر دیا ہے حضور کے ساتھ, حضور کے خانوادے کے ساتھ, تو یقیناً میرے تو ٹکڑے ٹکڑے کر دیے جائیں گے. لیکن وہاں پہنچنے کے بعد جب حضور نے سوال کیا کہ بتاؤ تمہیں مجھ سے امید کس چیز کی ہے, تو انہوں نے کہا کہ آپ سے ہمیشہ ہم نے خیر دیکھا ہے, ہمیشہ آپ سے نیکی دیکھی ہے. اور کسی شاعر نے کیا خوب کہا تھا کہ ٹپکے گا وہی ظرف سے جو ظرف میں ہوگا. تو آپ سے ہم نے ہمیشہ خیر دیکھا ہے. تو حضور نے فرمایا کہ میں وہی جملہ کہوں گا کہ لا تثریب علیکم اليوم, جو یوسف نے کہا, جو حضرت یوسف علیہ السلام نے کہا تھا کہ آج تمہارے اوپر کوئی گناہ نہیں ہے, یعنی کوئی تمہارے اوپر مجازات نہیں ہے اور تمہیں کوئی سزا نہیں دی جائے گی. اور اس طریقے سے معاف کرتے فرمایا کہ انتم الطلقاء, تم سب کے سب کو ہم نے آزاد کر دیا ہے. لیکن پھر یہی جو طلقاء تھے, وہ جو آپ نے کربلا کا حوالہ دیا, کہ پھر یہی طلقاء اور اولاد طلقاء تھے کہ جو پھر اولاد رسول خدا کو کربلا میں شہید کرتے ہیں اور کوفہ اور شام میں جب لے کر آتے ہیں تو شہزادی زینب کبریٰ نے اسی لفظ کو استعمال کیا. فرمایا کہ یبن الطلقاء امن العدل, اے طلقاء کی اولاد, کیا یہ انصاف کی بات ہے کہ تیری خواتین تو پردے کے پیچھے ہیں اور جو رسول کی آل ہے تو نے بلوہ عام میں ان کو لے کر آ گیا. تو حضور کا کردار یہ تھا, اور یہ حقیقت ہے کہ وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ, آپ کو عالمین کے لیے رحمت بنایا تھا. تو جو چیز آپ کے اندر موجود تھی وہی ظاہر ہوئی, اور جو آپ کے مقابل افراد کے اندر جو چیز موجود تھی وہ بعد میں جا کر ظاہر ہوئی. ٹھیک ہے. مفتی صاحب یہ بھی بتائیے گا, ابھی جو آیات تلاوت کی گئی, میں اس وقت جو ہے وہ وہاں پہ مائک لگ رہا تھا تو سن رہا تھا, آیات جو ہماری جو تلاوت کی گئی آج, وہ اس میں اشارہ تھا صلح حدیبیہ کا اشارہ تھا. اچھا, یہ جو مفتی صاحب یہ جو فتح مکہ ہے نا, اس فتح مکہ کا چیپٹر سٹارٹ ہوا تھا صلح حدیبیہ سے. اور ابھی آپ کے آنے سے پہلے علامہ صاحب نے جو ہے بتایا کہ فتح مکہ پہ ایک پوری سورہ نصر نازل ہوئی, لیکن اس فتح مکہ کی جو ابتدا ہوئی تھی, تمہید جو باندھی گئی تھی, اس میں سورہ فتح نازل ہوئی تھی, اِنَّا فَتَحْنَا لَكَ فَتْحًا مُبِينًا. تو وہ فتح نازل ہوئی تھی. اس وقت ذرا مسلمان تھوڑے سے ناراض بھی ہوئے تھے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ آپ یہ کس طرح سے, ان کو لگ رہا تھا کہ ہمیں تو شکست ہو گئی, ہم ڈیفیٹ ہو کے واپس جا رہے ہیں. میں چاہوں گا وہاں سے بھی ذرا اس کو کنیکٹ کیجئے گا. نحمد ونصلی علی رسولہ الکریم, اما بعد, فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم, بسم اللہ الرحمن الرحیم. قال اللہ تعالی فی القرآن المجید والفرقان الحمید, انا فتحنا لک فتحا مبین, صدق اللہ العظیم و صدق رسولہ النبی الکریم الامین الرؤوف الرحیم. تمام تعریفیں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے لیے, اور درود و سلام و اللہ کے رسول, ہم سب کے آقا, ہم سب کے مولا, تاجدار مدینہ, تاجدار ختم نبوت, حضور محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. جہاں آپ نبی علیہ السلام نے خواب دیکھا ہے, اور نبی علیہ السلام نے خواب دیکھا کہ میں عمرے کی سعادت کے لیے جا رہا ہوں. اور جب نبی علیہ السلام نے جب صحابہ سے کہا تو پھر صحابہ کا ایک عظیم لشکر حضور علیہ السلام کے ساتھ نکلا ہے. اور مکے کی انٹری پوائنٹ سے پہلے جو ہے وہ کافی سارے جو کفار تھے انہوں نے آ کے روکا کہ بھئی آپ ایسے داخل نہیں ہو سکتے. اور نبی علیہ السلام ہے تو عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ کو بھیجا ہے اپنا سفیر بنا کر, اور وہاں سے سہیل بن خالد عمر نام تھا, وہ آئے ہیں, سہیل بن عامر وہ آئے ہیں, اور نبی اسلام کو دیکھ رہے ہیں کہ نبی اسلام کے صحابہ جو ہیں نا, اب ذرا یہ اندازہ دیکھیں, نبی اسلام وضو فرما رہے ہیں تو نبی کے صحابہ جو ہیں وہ نبی کے وضو کے قطروں کو نیچے گرنے نہیں دیتا. نبی کا وضو کا پانی کوئی ہاتھ میں ملتا ہے, اور جس کو پانی نہیں ملتا, جس صحابہ کے ہاتھ میں پانی تھا وہ چہرے پہ مل لیتا ہے. تو سہیل یہ انداز دیکھ کے کہتا ہے کہ میں نے قیصر و قسرہ کے بادشاہوں کے محلات تو دیکھے ہیں, میں نے ان کا روب دبدبہ دیکھا ہے, مگر محمد جیسا بادشاہ میں نے کوئی نہیں دیکھا کہ جس کے صحابہ, جس کے ساتھی اتنی محبت کرتے ہیں. اور یہ پورا بات جا کے کہتے ہیں. آخر میں بس یہ ہے کہ صلح ہو گئی. عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ, دوسرے بڑے اکابرین صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ پہ جلال میں بھی تھے کہ یا رسول اللہ, کیا ہم حق پر نہیں ہیں؟ آپ نے صلح کر لی, ہم تو عمرے کی نیت سے آئے تھے, اور تلواریں کھینچی گئی تھیں. آپ نے فرمایا نہیں. پھر 8 سال کے بعد
غالباً نہیں سوری کچھ سال کے بعد سن 8 ہجری کے اندر اب نبی 8 ہجری 2 سال کے بعد 6 ہجری میں یہ ہوئی تھی اور 8 ہجری میں صلح حدیبیہ 6 ہجری میں، اور ٹھیک 2 سال کے بعد اب نبی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اسی جگہ پر انٹر ہو رہے ہیں۔ میں کبھی سوچتا ہوں تو میری بڑی عجیب کیفیت ہوتی ہے، حضور نے ایک رات پہلے جو ہے وہ سب کو کہا کہ آج کا کھانا ہر بندہ خود بنائے گا، خود آگ جلائے گا۔ ہاں اب ابو سفیان دوسرے جو رات میں لوگ دیکھنے کے لیے آئے نا تو حیران تھے کہ کس کو لے کر آ گئے، یہ کون سا ہے کہ جہاں تک نظر جاتی ہے وہاں محمد والے نظر آتے ہیں اور ان کی آگ نظر آتی ہے۔ اور پھر اگلے دن جو انٹری ہوئی ہے مکے کے اندر، یہ خانہ کعبہ ہے بیسیکلی، آپ صحیح سمجھ لیں، ایک لشکر جرار یہاں سے آ رہا ہے 1000 کا، ایک لشکر جرار یہاں سے آ رہا ہے 1000 کا، اسید بن حدیر یہاں سے آ رہے ہیں، دوسرے صحابہ یہاں سے آ رہے ہیں، اور 10 جگہ سے انٹری پوائنٹ ہوئی ہے مکے کے اندر۔ اب چاروں طرف سے ایک ہی آواز آ رہی تھی، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، اور حضور اونٹنی پہ بیٹھ کے آ رہے ہیں۔ حضور کا ترانہ کیا ہے؟ لا الہ الا اللہ عبدہ نصر، لا الہ۔ اب کبھی ردھم میں سوچیں سب 10,000 پڑھ لیں، لا الہ الا، ایک گونج تھی مکے کے اندر، ہارٹ بیٹ، اور حضور کی جو سر مبارک ہے وہ اونٹنی سے لگا ہوا ہے۔ کوئی فاتح آتا ہے سجدہ شکر اونٹنی سے لگا ہوا ہے، کوئی آتا ہے تو تکبر میں آتا ہے، مگر یہ محمد رسول اللہ ہے، یہ آمنہ کے لال ہیں، یہ زہرا کے بابا ہیں۔ اب حضور صلی اللہ علیہ وسلم طواف کر رہے ہیں، طواف کرتے کرتے آپ نے فرمایا آئین عثمان بن طلحہ، زبیر بھائی آئین عثمان بن طلحہ، کہاں ہے عثمان بن طلحہ؟ عثمان بن طلحہ وہ آدمی تھے کہ جب رسول مکے سے جا رہے تھے تو فرمایا تھا اس کا گیٹ کھول دو، تو عثمان نے کہا آپ کے علاوہ ہر ایک کے لیے گیٹ کھول سکتا ہوں، آپ کو کبھی چابی نہیں ملے گی، کعبے کی چابی آپ کو نہیں ملے گی، ان کے پاس تھی، انہوں نے نہیں دی۔ اور پھر حضور نے کہا، فرمایا تھا ایک دن آئے گا تو بھی یہیں ہوگا، میں بھی ہوں گا، چابی تو دے گا۔ کیا کہنے؟ حضور نے فرمایا آئین عثمان، عثمان آئے، ہاتھ بنے ہوئے، چھوٹا سا واقعہ ختم کرو، ایسے ہاتھ بنے ہوئے اور سامنے کھڑا گیا، حضور نے فرمایا دیکھو صحیح، انظر الی وجہی، دیکھو صحیح، دیکھو۔ حضور نے دیکھا، فرمایا آئین المفتاح، چابی کا ہے، چابی ہاتھ میں رکھی، فرمایا تا قیامت تک اب تیرے خاندان میں چابیاں رہیں گی۔ تو محمد رسول اللہ وہ تو جو نوازنے والے، عطا کرنے والے، معاف کرنے والے، آج بھی انہی کی اولادوں کنجی بردار وہی ہیں، کیونکہ نبی علیہ السلام نے عطا فرمائی ہے۔ ایک چھوٹی سی بریک لیتے جی، بریک کے بعد حاضر ہوتے ہیں۔ طلب سے سوا چاہیے، ہم کو اپنی طلب سے سوا چاہیے، آپ جیسے ہیں ویسی عطا چاہیے، آپ جیسے ہیں ویسی عطا چاہیے، کیوں کہوں یہ عطا وہ عطا چاہیے، کیوں کہوں یہ عطا وہ عطا چاہیے، ان کو معلوم ہے ہم کو کیا چاہیے، آپ کو علم ہے ہم کو کیا چاہیے، آپ اپنی غلامی کی دے سند، آپ اپنی غلامی کی دے سند، بس یہی عزت و مرتبہ چاہیے، بس یہی عزت و مرتبہ چاہیے، آپ جیسے ہیں ویسی عطا چاہیے۔ ماشاءاللہ ماشاءاللہ، جیتی رہی ہے۔ بریک کے بعد ہم آپ کو ایک بار پھر سے خوش آمدید کہتے ہیں۔ عائشہ یہ بتائیے کہ فتح مکہ میں جب عام معافی کا اعلان کیا گیا تھا، اس کے باوجود بہت سے ایسے لوگ تھے جن کو معاف نہیں کیا گیا تھا، وہ کون تھے؟
بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے 10 لوگوں کے لیے فرمایا تھا کہ یہ لوگ اگر خانہ کعبہ کے اس میں چادر میں بھی ہوں تب بھی انہیں معافی نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ اور ان میں سے جو ہے وہ ایک تھا عبداللہ بن خطل اور دوسرے تھے حویرس وہ شخص تھا جس نے جب ہجرت مدینہ ہو رہی تھی تو جناب بی بی فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا جس اونٹ پر سوار تھیں اور حضرت زینب ان کے ساتھ تھیں، اس اونٹ کو نیزہ مارا تھا۔ اسے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے منع کیا تھا کہ اس کے لیے معافی نہیں ہے، اور اسے جناب علی کرم اللہ تعالی وجہہ الکریم نے قتل کیا تھا۔ اس کے علاوہ عبداللہ بن حتل جو ہے اس کے بارے میں یہ آتا ہے کہ یہ غلاف خانہ کعبہ کے اندر چھپ گیا تھا، تو وہاں سے پکڑ کر اسے قتل کیا گیا تھا۔ یہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شان میں گستاخانہ اشعار کہتا تھا، ہجو کرتا تھا، مرتد ہو گیا تھا، تو اسے بھی منع کیا گیا۔ اس کے علاوہ ایک اور شخص ہے جسے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کہا تھا کہ اسے بھی معافی نہیں ملے گی، وہ بھی ہجو کرتا تھا، گستاخی والے اشعار کہتا تھا، مرتد ہو گیا تھا۔ اس نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک انصاری صحابی ہیں ان کو قتل شہید کر دیا تھا، تو اس کے قصاص کے لیے اسے بھی قتل کیا گیا تھا۔ یہ 3 لوگ وہ تھے جنہیں قتل کر دیا گیا تھا۔ 3 باقی جو رہ گئے تھے، اکرمہ جو ابو جہل کا بیٹا بھی تھا، وہ بعد میں اس نے جو ہے وہ جب نکلا اپنے گھر سے اور بھاگ گیا تھا وہ وہاں سے، لیکن جب راستے میں پہنچا تو جس کشتی میں سوار ہوا تو وہ ہچکولے لینے لگی، اور وہ کشتی جو ہے نا ڈوبنے کے قریب تھی، تو جو کشتی میں سوار تھے ان لوگوں نے کہا کہ اس اللہ واحد کو پکارو، اللہ کو ہم پکاریں گے تو یہ کشتی بچ جائے گی۔ تو اس نے یہ سوچا کہ اگر میں یہاں کشتی میں سوار ہو کر اللہ کو پکاروں گا تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم تو اسی کی تعلیم دے رہے ہیں، تو پھر اس نے فوراً وہیں اسلام قبول کیا اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ تک پہنچا، اس لیے اسے بھی معافی مل گئی تھی۔ 3 وہ لوگ ہیں جنہیں معافی نہیں ملی تھی۔ اس کے علاوہ 4 خواتین تھیں، اس میں سے 2 جو تھیں وہ جاسوس تھیں، اور 2 وہ خواتین تھیں جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں برے اشعار کہا کرتی تھیں، بدگوئی کیا کرتی تھیں، تو نبی آخر الزمان صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کو بھی قتل کرنے کا حکم دیا تھا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میں جب وہ آیت پڑھتی ہوں بسم اللہ الرحمن الرحیم وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین، تو آپ سوچیں کہ تمام معاملہ ہو گیا ہے، ٹھیک ہے۔ اب نبی جو ہیں وہ طواف کر رہے ہیں، پیچھے فضالہ ہیں، اب یہاں آگے نبی ہیں، پیچھے فضالہ ہیں، اور انہوں نے یہ، کیونکہ ان کو یہ تھا کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے، یہ تو ممکن ہی نہیں ہے کہ فتح ہو جائے، ہمارے ہاتھ سے سب کچھ چلا جائے، تو اس نے خنجر چھپایا ہوا تھا، اور خنجر چھپایا ہوا تھا کہ وہ ان قریب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر وار کرے گا معاذ اللہ۔ اچھا، اب نبی اور وہ یہ کہتا ہے کہ جب تک میں نے اسلام قبول نہیں کیا تھا نا، میں ابھی بعد میں بتاتی ہوں، آگے سنیں۔ جب وہ پیچھے تھا تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسی، نبی آگے دیکھ رہے تھے، کہا کہ تمہارے پاس خنجر ہے، مڑے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اور کہا کہ جیسے ہی اس کو دیکھا نا تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے پتہ کیا کیا، تھیراپی کی، ان کے سینے پہ ہاتھ رکھا۔ جب نبی نے ہاتھ رکھا ہے نا ان کے سینے پہ تو دل کی دنیا بدلی ہے، اور وہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ایمان لایا، قدموں میں گر گیا، اور وہ کہتا ہے کہ اس سے پہلے مجھے پوری کائنات میں کوئی مطلب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نہیں اچھے لگتے تھے، لیکن اب جب نبی نے ہاتھ رکھا تو مجھے کائنات میں، پوری کائنات میں ان سے زیادہ پسندیدہ، ان سے زیادہ محبوب کوئی نہیں ہے۔ تو یہ ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی رحمت۔ یہ بھی ہوا ہے کہ فتح مکہ ہوا، آپ نے عام معافی کا اعلان فرمایا اور کچھ لوگوں کو امان بھی دی، کچھ لوگوں کے بارے میں یہ بھی بتایا کہ ان کے گھروں میں اگر کوئی چلا جائے تو ان کو بھی امان ہے، جو حرم میں آ جائے اسے بھی امان ہے۔ اس کے علاوہ لیکن یہ کہ خانہ کعبہ میں جو 360 بت رکھے ہوئے تھے ان کو ایک ایک کر کے توڑا گیا۔ قل جاء الحق وزهق الباطل ان الباطل کان زہوقا، یہ پڑھا جا رہا تھا اور توڑا جا رہا تھا۔ میں چاہتا ہوں اس بت شکنی کے واقعے کو ذرا بتائیے گا، بت شکنی کو بتائیے گا، پھر آپ بھی بتائیے گا کہ اس میں امان وغیرہ جو دی گئی تھی۔ جی آپ فرمائیے گا۔ پہلے میں ایک دو باتیں عرض کرنا چاہوں گا۔ بہن نے بہت اچھی بات کی اور روایات اس حوالے سے موجود ہیں، لیکن یہ کہ اگر انسان تحلیل کرے اور تھوڑا سا تفکر کرے کہ حضور نے ایک مرتبہ کہا کہ کچھ افراد ایسے ہیں کہ غلاف کعبہ پکڑے ہوئے بھی ملیں گے، انہیں قتل کر دو،
لیکن تمام ہی افراد وہ تھے کہ چاہے وہ کافر ہی کیوں نہ رہے تب بھی اگر وہ معافی مانگنے کے لیے آ گئے تو حضور نے معاف کر دیا. لیکن وہ لوگ کہ جنہوں نے قتل کیا تھا کسی کو تو قصاصاً انہیں مارا گیا ہے. ورنہ وہ افراد کہ جنہوں نے حضور کی مثال کے طور پر حج کی تھی اور توہین کی تھی تو حضور کو تو اپنی ذات سے کوئی لگاؤ ہی نہیں تھا. حضور تو اسلام کے لیے کام کرنا چاہتے تھے, حضور تو دین کے لیے کام کرنا چاہتے تھے. وہ افراد کے جو حتیٰ حضور کے صحابہ ہیں اور حتیٰ حضور کے گھر والے ہیں جناب حمزہ ہیں, ان کو شہید کرنے والوں کو بھی معاف کر دیا. تو خود حضور کی جو ہے وہ اپنی ذات کی تو کوئی بات ہی نہیں اس کے اندر آتی ہے. اس لیے جو قصاصاً جن کو مارنا تھا یا جو مرتد ہو گئے تھے تو مرتد کی سزا چونکہ قتل ہے اس لیے ان کے اوپر حد جاری کی گئی. دوسری بات یہ کہ ایک واقعے کو ہمارے یہاں تھوڑا سا کم بیان کیا جاتا ہے, وہ کہ حضور جب پہنچے مکہ میں تو علم کو ایک مقام پر گاڑا, اور آج بھی اس مقام پر مسجد موجود ہے, مسجد الرائیہ کے نام سے. بالکل. تو اس سے ہمیں سمجھ میں آتا ہے کہ علم لگانا یہ تو سنت رسول ہے. اللہ کہ خود رسول نے جب مکہ کو فتح کیا ہے تو علم گاڑا ہے اس مقام پر, اور آج بھی اس مقام پر مسجد موجود ہے, کہ جس سے ظاہر ہوتا ہے کہ یہ کتنا معتبر مقام تھا کہ جس کو حضور نے آباد کیا. اور پھر جب داخل ہوئے ہیں تو بتوں کو توڑنے کا حکم دیا. وہ آیت بھی آئی قل جاء الحق وزهق الباطل ان الباطل كان زهوقا, کہ حق آ گیا باطل مٹ گیا, باطل کو مٹنا ہی ہے. اور آج کی زمانے کے لیے بھی یہی آیت ہے کہ اگر کوئی باطل مضبوط ہو رہا ہے بظاہر تو یاد رکھیں باطل ہی کو مٹنا ہے. بے شک. پھر مٹانے کے لیے کون آیا ہے؟ حضور نے فرمایا, اپنے بعض اصحاب سے فرمایا کہ فلاں مقام پر جا کر بت توڑیں, فلاں مقام پر جا کر بت توڑیں. لیکن جو سب سے بڑا بت تھا حبل, اس کو جب توڑنے کا وقت آیا تو کہا کہ علی آؤ. اور علی کو جب قریب بلایا تو روایتیں مختلف ہیں, لیکن پھر بالآخر یہ ہوا کہ مولانا متقیان کو حکم یہ دیا کہ آپ میرے دوش پر, حضور فرما رہے ہیں اے علی آپ میرے دوش پر سوار ہو جائیے اور اس بت کو توڑیے. بالکل. علی ابن ابی طالب کے پائے مبارک اور حضور کا کندھے مبارک یہ دونوں آپس میں ملا ہے, اور اس کے بعد جو طاقت پیدا ہوئی اس سے کفار کے بتوں کو توڑا گیا. اور مولانا متقیان فرماتے ہیں کہ میں حضور کے دوش پر سوار ہو کر یہ محسوس کرتا تھا کہ آسمان میں اتنا بلند ہو گیا ہوں کہ اگر چاند کو توڑنا چاہوں تو چاند نیچے لا سکتا ہوں. اور پھر بتوں کو توڑنے کے بعد بت شکن کہلائے حضرت علی ابن ابی طالب. اور پھر یہاں سے جب نکلے ہیں تو ایک آیت نازل ہوئی ہے جو قرآن کریم کے اندر موجود ہے کہ لا یستوی منکم من انفق من قبل وقاتل اولئک اعظم درجۃ من الذین انفقوا من بعد وقاتلوا. دو طرح کے مسلمان ہو گئے ہیں, ایک وہ مسلمان ہے کہ جو فتح مکہ سے پہلے کے ہیں, ایک وہ ہے جو فتح مکہ کے بعد کے ہیں. قرآن یہ کہہ رہا ہے کہ دونوں یہ مسلمان ان کو برابر نہ سمجھیں, برابر نہیں ہے. جو فتح مکہ سے پہلے ہوا سابقون الاولون, سابقون الاولون, السابقون اولئک المقربون. اس لیے انہوں نے جو پہلے جا کر جہاد کیا اور انفاق کیا ہے ان کی برابری وہ نہیں کر سکتے ہیں کہ جو بعد میں جہاد کرنے والے ہیں. اور بعد میں البتہ کل وعد اللہ الحسنى, البتہ ہر ایک کو اس کے نیکی کا ثواب دیا جائے گا, لیکن ان کے برابری نہیں کیا سکتی. تو میرے ذہن میں تصور آتا ہے کہ جب فتح مکہ سے پہلے والوں کی برابری فتح مکہ کے بعد والا نہیں کر سکتے تو فتح مکہ کے بعد والے ہجرت سے پہلے والے مسلمانوں کی کیا برابری کریں گے؟ اور ہجرت سے پہلے والے مسلمانوں کی جب برابری نہیں کر سکتے تو جو بعثت سے پہلے جناب خطیہ طاہرہ رسول کے لیے اتنی قربانیاں اور وفاداری کرنے والی اور اتنا انفاق کرنے والی جس کا ذکر قرآن کریم میں آیا ہے, بالکل ٹھیک ہے, تو ان کی برابری فتح مکہ کے بعد والے. جی مفتی صاحب ذرا یہ بھی بتائیے گا, نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہے وہ مختلف لوگوں کو امان بھی دی, کچھ لوگوں کے گھروں کو امان آپ نے عطا فرمائی. پھر یہ بھی ہوا انصار نے اس خدشے کا اظہار کیا تھا کہ اب مکہ فتح ہو گئے تو یا رسول اللہ کیا آپ ہمیں چھوڑ دیں گے, کیا آپ یہاں پر واپس بس جائیں گے؟ تو آپ نے ان سے بھی بڑی خوبصورت بات کی تھی, میں چاہوں گا استاد. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اچھا جب میری بات ختم ہو گئی تھی اس کے بعد پھر یہ جو آپ کی بات ہے نا اسٹارٹ کرتا ہوں, حضور نے کس طرح اعلان فرمایا. جی جی جی. ابھی حضور طواف کر رہے ہیں, جی طواف کرتے کرتے غالباً ظہر کا وقت ہوا. تو جب ظہر کا وقت ہوا تو مؤذن رسول صلی اللہ علیہ وسلم حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ کو حضور نے ایسے اشارہ کیا ہے. تو اشارہ کیا تو حضرت بلال حبشی نے پوچھا تو فرمایا کعبے کی چھت پہ, کعبے کی چھت کے اوپر ایسے اشارہ کیا تو وہ بلال حبشی کعبے کی چھت پہ گئے. اچھا اب جتنے بھی مسلمان ہیں, کوئی محدث ہو, مفسر ہو, متکلم ہو, مفتیان اعظم ہو, اب ان سے پوچھا جائے کہ بھائی ہم جہاد کریں گے خانہ کعبہ پر اور جو خانہ کعبہ کی چھت پر ہو, مگر بلال حبشی کی محبت پہ قربان جاؤں, ایسے کانوں میں انگلی ڈالی اور رسول اللہ اونٹنی پر سوار ہیں, جہاں جہاں رسول جاتے چہرہ بلال حبشی وہاں ہو جاتا. جیسے احمد رضا بریلوی نے کہا نا, حاجیو آؤ شہنشاہ کا روزہ دیکھو, کعبہ تو دیکھ چکے اب کعبے کا بھی کعبہ دیکھو. نبی علیہ السلام ایک گھر میں گئے, اس کے جانے سے پہلے آپ اعلان فرما رہے ہیں جو بیت اللہ میں آیا اور جس نے اسلحہ نہیں اٹھایا اس کو امان ہے, جو ابو سفیان کے گھر گیا اسے امان ہے,
جو اپنے گھروں میں رہا جس نے دروازے بند رکھے اسے امان ہے، اور جو پرامن رہا اسے بھی امان ہے۔ اور پھر نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضرت ام ہانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر تشریف لے کے جاتے ہیں، اور یہ وہ گھر ہے جہاں فاطمہ بنت اسد رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو پرورش کرتی ہیں، یعنی نبی علیہ الصلوۃ والسلام مکے کے اندر جو رہے ہیں وہ بھی اپنے گھر میں ہی رہے، اور غالباً 3 دن، ایک روایت میں 17 دن، ایک میں 19 دن، ایک میں 21 دن آپ وہاں ٹھہرے رہے۔ جب وہاں گئے تو بی بی ام ہانی رضی اللہ تعالیٰ گھر سخیوں کا ہے، مگر زمانے کی تعلیم کے لیے سوکھی روٹی موجود ہے، فرمایا کہ کھانا موجود ہے؟ اچھا پہلے ان سے پہلے ڈسکشن ہو رہی ہے، ام ہانی سے بچے پوچھ رہے ہیں کیا آج محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے گھر آئیں گے؟ تو ام ہانی کہتی ہیں آج تو محمد اللہ کے رسول ہیں، پورا مکہ کھل چکا ہے، یہاں آئیں گے؟ چھوٹا گھر ہے۔ ابھی اتنی بات ہو رہی ہے، دق الباب، جب بچوں نے دروازے طرف دیکھا، پوچھا کون؟ کہا محمد، دروازہ کھلا، محمد رسول اللہ تشریف لے کے آئے، اور آپ شان بے نیازی سے بیٹھے، فرمایا وہ ذرا فاطمہ بنت اسد والی روٹی تو بنا کے کھلاؤ، اور وہ سوکھی روٹی سے محمد رسول اللہ، کوئی فاتح زبیر بھائی تو وہ کھانے کھول دیتا ہے، مگر یہ محمد رسول اللہ سوکھی روٹی کھا کے کہتے ہیں مجھے بچپن کی یاد آ گئی۔ اور پھر آپ جو ارشاد فرمائے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا انداز شان بے نیازی، محبت، پیار، الفت، وہ لوگ جو سمجھتے تھے آج تلواریں چلیں گی، گردنیں کٹ جائیں گی، محمد رسول اللہ، یہ بہن اکرمہ کی بات کر رہی تھی، آپ جانتے ہیں وہ واقعہ کیا؟ جی مجھے ابو جہل کا، میں ذرا چاہتا ہوں 1 منٹ ذرا مجھے۔ جی بالکل۔ وائف آئی ہے ام حکیم، ناظرین سے بھی کہوں گا ام آئی ہے، اللہ اکبر کبیرہ، محمد جیسا کوئی نہیں صلی اللہ علیہ وسلم۔ ام حکیم نے کہا کیا اکرامہ کو معافی مل جائے گی؟ حضور نے فرمایا جاؤ اسے معاف فرمایا۔ گئی وائف اکرامہ کے پاس اور کہا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم تمہیں معاف کا اعلان کر دیا۔ کہا مجھ جیسے آدمی کی بھی معافی؟ میرے باپ ابو جہل نے زندگی پر رسول اللہ کو تکلیف، مجھ جیسے کی معافی ہے؟ دوبارہ جاؤ پوچھ کے آؤ۔ وہ دوبارہ گئی، پوچھا یا رسول اللہ اکرمہ کو یقین نہیں آ رہا، کوئی سردار ہو تو وہ نیزہ یا بھالا دیتا ہے، مگر قربان جاؤ آمنہ کے لال پر اپنا سر کا امامہ اتار دیا، فرمایا جاؤ یہ اکرامہ کو دے دو۔ اور جب وہ جا رہی تھی صحابہ کرام سے اللہ کے نبی کہہ رہے تھے ابو جہل کے بارے میں تذکرہ نہ کرنا، اکرامہ کو تکلیف ہوگی، وہ دیکھو وہ اللہ کا غلام بن کر آ رہا ہے، اس کو تکلیف نہ ہو۔ یہ ہے محمد رسول اللہ جنہوں نے راستے پر کانٹے پھینکے ہیں، جنہوں نے فاطمہ پہ اوجی ڈالی ہے، تکلیف دی ہے، حضرت خدیجہ جن کی وجہ سے شہید ہو گئیں، جناب ابو طالب کا وصال ہو گیا، ان کو اللہ کے نبی کہہ رہے ہیں تکلیف نہ ہو، اکرامہ آئے گا ابو جہل کے حوالے سے کوئی گفتگو نہ کرے۔ جب رسول اللہ ایسوں کا ایسا خیال کرتے ہیں تو میں تو محمد رسول اللہ غلام ہوں۔ تو پھر آج ایک میسیج ہے سر، وہ لوگ جو بہنوں سے ناراض ہیں، آج فتح مکہ میں ذرا گھر بھی تو فتح کیجئے، آج بہنوں کے پاس چلے جائیں، ہو سکتا ہے ام ہانی کی طرح جس طرح نبی کا انتظار ام ہانی کر رہی ہے آپ کی بہن بھی کر رہی ہے، آپ کا بھائی بھی کر رہا ہو، آپ کے رشتہ دار بھی کر رہے ہو۔ آج رسول کی خاطر معاف کر دیں اور کہہ دیں کہ رسول اللہ نے دشمنوں کو معاف کیا، تم تو اپنے ہو، آج میں رسول کی محبت میں تمہارا یقین جانیے، میرا ایمان ہے کہ بروز محشر سرکار کہیں گے مزہ جب ہے سرکار محشر میں کہہ دیں وہ دیکھو ہمارا غلام آ رہا ہے، اس نے ہمارے خاطر معاف کیا تھا۔ کیا میسج دیتا ہے فتح مکہ کا؟ فتح مکہ ہمیں سکھاتا ہے عاجزی، انکساری، معاف کرنا، درگزر کرنا، یہ فتح مکہ کا پیغام ہے۔ اور سب سے بڑی چیز کہ وہ فتح مکہ، سب سے بڑی چیز ہمیں کہ منصب مل جائے، دولت مل جائے، عزتیں مل جائیں، تکبر نہیں کرنا ہے۔ جو کسوہ پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سوار ہیں تو جھکانا، گردن جھکانے کا مقصد یہی تھا کہ کفار یہ نہ سمجھیں کہ ایک روب کے ساتھ تشریف لا رہے ہیں۔ تو فتح مکہ ہمیں یہی پیغام دیتا ہے کہ مشکل حالات کے بعد کبھی نہ کبھی اللہ رب العالمین آپ کے پاس وہ دروازے کھول دیں گے جو آپ کے وہم و گمان میں بھی نہیں ہوں گے۔ پہلے جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لاتے تھے تو عمرے کی اجازت مانگنی پڑتی تھی، لیکن آج مسلمان بڑے پرتپاک انداز میں کعبہ معظمہ میں بھی داخل ہو رہے ہیں اور اللہ کا ذکر بھی کر رہے ہیں۔ آپ دیکھیں کہ صفا و مروہ پر جب نبی آخر الزمان صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرمائے، تمام معاملہ ہو گیا، سب اپنے اپنے گھروں کو چلے گئے ہیں، اب نبی صفا و مروہ پر تشریف فرمائے، اصحاب جو لوگ جوق در جوق اسلام میں داخل ہو رہے ہیں، تو اس وقت اللہ نے کیا نازل فرمایا تھا؟ اذا جاء نصر اللہ والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله افواجا فسبح بحمد ربك واستغفر انه كان توابا۔ یہ دراصل نبی کی جو دعائیں تھیں نا کہ جو بدر میں انہوں نے کی تھی کہ اگر آج یہ لوگ نہ رہے تو تیرا نام لینے والا کوئی نہ رہے گا، وہ وعدہ اللہ نے فتح مکہ میں پورا کیا ہے۔ یہ
سورہ نصر کا آپ نے حوالہ دیا, آپ نے بھی اس کا حوالہ دیا. ناظرین, یہ جب سورہ نصر نازل ہوئی تھی نا, تو بعض روایات میں آتا ہے کہ مسلمان جو ہے عام طور پر, عمومی طور پر اس سورہ سے بڑا خوش ہوئے تھے. سید ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ بڑے غمزدہ ہو گئے تھے, غمگین ہو گئے تھے, کیونکہ انہیں اس سورہ مبارکہ کے نزول پر انہیں اندازہ ہو گیا تھا کہ اب شاید پیغمبر سے رخصت کا وقت ہوا چاہتا ہے. تو وہ بہت زیادہ غمگین تھے, اور بعد میں پھر انہوں نے ظاہر اس کا اظہار کیا کہ مجھے لگتا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے جدائی کا وقت قریب ہے. اور آپ دیکھیں یہ جو واقعہ ہے نا فتح مکہ کا, یہ 8 ہجری کا واقعہ ہے. 9 ہجری میں پہلا حج ہوا, جو کہ وہ جو قبیصہ کا وہ جو کرتے تھے نا, جو نسی اور قبیصہ کرتے تھے, منتھ کو آگے پیچھے کر دیا کرتے تھے. تو پہلا جب حج آیا تو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے امام حج مقرر فرمایا, اور ان کی سربراہی میں یہ حج ہوا جو 9 ہجری میں ہوا. اور 10 ہجری کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حج فرمایا, ادا کیا, جس میں بہت مشہور خطبہ حجۃ الوداع آپ نے دیا. اور اس وقت پھر بہت سارے صحابہ کو اندازہ ہو گیا تھا کہ شاید اب جدائی کا وقت قریب ہے. اور یہ 11 ہجری 12 ربیع الاول کا جو دن تھا, یہ مسلمانوں کے لیے بڑا بھاری دن تھا کہ اس میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس جہان فانی سے رخصت ہو گئے. تو جو یہ سورہ نصر جو نازل ہوئی تھی نا, یہ ان مسلمانوں کو, جیسے کہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جن کا میں نے نام لیا, ان کو معلوم ہو چکا تھا, اندازہ ہو چکا تھا کہ یہ وقت اب قریب ہے. تو فتح مکہ بہت خوشی کا دن تھا, بت شکنی کا دن تھا, بت توڑے گئے. اس میں بہت سارے آپ نے جو ہے وہ ایسی چیزیں ہوئیں اور ایسے واقعات ہوئے کہ لوگوں نے واقعی دیکھا. اور آج تک انٹرنیشنل لیول پر ایسا فاتح تاریخ میں کبھی نہیں آیا کہ جس نے اتنی عاجزی کے ساتھ جو ہے وہ فتح کیا ہو, دلوں کو فتح کیا ہو, خالی شہروں کو فتح نہ کیا ہو, دلوں کو فتح کیا ہو. یہ اتنی عاجزی والا فاتح جو ہے وہ کبھی تاریخ نے نہیں دیکھا, اور نہ کبھی دیکھے گی ایسا تاریخ میں. جی میں چاہوں گا کوئی اگر کنکلوڈنگ ریمارکس آپ دینا چاہیں تو پلیز. بڑی آپ نے خوبصورت بات کی کہ آپ نے جسموں کو فتح نہیں کیا, آپ نے دلوں کو فتح کیا ہے, اور یہی حقیقت میں فتح ہوتی ہے. ایک خلیفہ تھا, اس سے کسی نے سوال کیا کہ آپ کے آبا و اجداد نے ہمیشہ حکومت کی ہے. مختصر سا بتائیے گا کیونکہ ٹائم شارٹ ہے, وہ کٹ جائے گا. میں اس کو 2 جملوں میں عرض کرتا ہوں کہ آپ کے پھر قبر, آپ کے جو آبا و اجداد, ان کی قبر پہ کوئی نظر کیوں نہیں آتا, اور جن کے اوپر آپ نے ظلم کیا ہے آج ان کی قبر پر اتنے تعداد کیوں نظر آتی ہے. تو کہا بات یہ ہے کہ ہمارے آبا و اجداد نے لوگوں کے جسموں پر حکومت کی تھی, اور یہ جو ہستیاں دلوں پر, دلوں پر. بالکل ٹھیک ہے جی. آپ کا بہت شکریہ علامہ صاحب, آپ تشریف لائے. مفتی صاحب آپ کا بہت شکریہ. آپ کا بھی بہت شکریہ عائشہ, آپ ہمارے ساتھ تھیں. جویریہ تو ہمارے ساتھ رہیں گی, اور مجھے معذرت میں کرنا چاہوں گا کہ میں تھوڑا سا لیٹ پہنچا ٹریفک کی وجہ سے. بہرحال ایک چھوٹا سا ہم بریک لیتے ہیں, اور بریک کے بعد اپنے اگلے سیگمنٹ کی طرف آئیں گے. جی بسم اللہ الرحمن الرحیم. بریک کے بعد ہم آپ کو اپنے افطار کے سما میں کہتے ہیں خوش آمدید. افطار کے سما میں میرے ساتھ شیف سامیہ لاری ہوتی ہے. انفیکٹ سامیہ کے ساتھ میں ہوتی ہوں. پہلے مجھے بتا دیں, ایک تھوڑی سی کنفیوژن ہے, لوگ کیسے کہتے ہیں سمیہ, سامیہ, سمیہ, ہاں سمیہ, سمیہ, ہاں ہم تھوڑا سا سامیہ کیوں کہتی ہوں میں, سمیہ. ہاں سامیہ مطلب سننے والا آلہ جو کان پہ لگاتے, جو لوگ بہرے ہوتے, جن کو آواز نہیں, اس کو سامیہ کہتے ہیں. سامیہ سننا, اچھا یہ ہوتا ہے سمیہ. سماعت سے نکلا, سمیع اللہ, اللہ کو سننے والا, تو سمیع سے سمیہ, سمیہ یہ نام ہے ایکچوئل. اور سامیہ کے معنی نہیں ہوتا ہے. سب سلام ہے صبر کے کہ لوگ ان کا نام اتنا غلط لیتے ہیں, لیکن ٹیم کہہ رہی ہم پھر بھی آپ کا نام سامیہ ہی بولیں گے کہ یہ کچھ بھی نہیں کہتی, نہ کبھی ٹوکتی. لیکن میں نے کہا جو باقی ہم سب لوگوں کے لیے آن ایئر پوچھ لوں کہ تو اٹس سمیہ. ٹھیک ہے سمیہ. اچھا سمیہ, آج ہم کیا بنا رہے ہیں؟ آج ہم بنا رہے ہیں کورین ونگز. آپ کو پتا ہے آج کل بہت مشہور ہیں, اور آج کل جو نئے بچے ہیں جینزیز, ان کو تو کوریا جانا ہے. تو ہم نے کیوں اپنے ہی ٹرانسمیشن کے اندر جو ہے وہ ہم اس طرح کی کوئی چیز بنائیں جس میں جو ہے وہ ہم ایسی ریسیپیز کریٹ کریں جو ان کے افطار کا بھی ہو. اور آج کیونکہ میں اس وقت شو پہ ہوں, اور مغرب کے بعد جو ہے بہت سارے لوگ جو اس وقت اعتکاف میں بیٹھیں گے, تو ان کو میری طرف سے بہت ساری مبارکباد. اور اگر آپ کے آس پاس کوئی بیٹھے تو پلیز ان کو اچھی سی افطار ضرور کرائیں, کیا پتہ ہمارے سائڈ ہی پہ ہمیں بھی اجر مل جائے. ایگزیکٹلی. اور ہمیں ہماری ریسیپی اگر ٹرائی کریں, کیونکہ
अक्सर लोगों का सुना है जो इत्तिकाफ में होते हैं उनकी माएँ या उनकी बहनें उनके लिए रोजाना कोई मजे मजे के पकवान बना के बेचती हैं जो शायद आम दिन में उनको ना मिलते हो। आम दिन में भाई यही तो टाइम है वगैरह सवाब कमाने का, ज्यादा सवाब कमाने का। तो बस स्टार्ट करते हैं। भाई आई लव कोरियन विंग्स। मुझे बताएं, मुझे तो लगता था कोरियन विंग्स जो है वो रेस्टोरेंट्स में बनाए जा सकते हैं, और लेकिन अगर आप यहाँ पे बना रही तो इसका मतलब है कि बन सकते हैं। वही रेस्टोरेंट्स वाली यहाँ पे रेसिपी मिलने वाली है। तकरीबन यहाँ पे मैंने ये 1 किलो के करीब जो है वो विंग्स लिए हैं। अच्छा, क्योंकि ये हम घरेलू विंग्स तरीके से बना रहे हैं, इसका ऑब्वियस टेस्ट रेस्टोरेंट जैसा होगा, तो ये पूरा हमने इसका आप ये कह लें कि पूरा विंग लिया है। हाँ, पूरा विंग लिया। आपने इसको बीच से चाहें तो 2 टुकड़े आप इसको कर सकते हैं, ठीक है। लेकिन हमने से पूरा विंग लिया है। सबसे पहले आपने क्या करना है, इसमें कुटी हुई लाल मिर्च ऐड करनी है, ठीक है। इसके अंदर आप ब्लैक पेपर, ये तो मैं जरूर अभी ट्राई करने वाली हूं। पर अल्लाह की कसम अभी तक टाइम नहीं मिला कि जितनी भी चीजें हमने यहाँ बनाई है ना वो हम घर में बनाए, क्योंकि अच्छा, मैंने 2 चीजें बनाई हैं घर जाके। एक तो मैंने बनाया छोले, जो अंडा छोला हमने जो बनाए थे वो मेरा उस दिन बहुत वाकई में दिल चाह गया था बनाते हुए। तो उसके बाद सबका फीडबैक भी सुना, तो फिर मैंने इसको कल बनाया और मैंने खाओ से घर जाके बनाए थे, तो बस वो भी बड़े जबरदस्त बने थे। तो घर वाले भी कहते हैं कि हम फरमाइशें करते हैं, ऐसा नहीं है। अच्छा, यहाँ पे हमने काली मिर्च और कुटी हुई लाल मिर्च, यहाँ पे गार्लिक पाउडर अच्छा खासा हम इसमें भर के डालेंगे, ठीक है। और यहाँ पे हम डालेंगे नमक हस्बे जायका, जैसे आपके घर में नमक ज्यादा पसंद करते हैं वैसे। अच्छा, यहाँ पे हम ले रहे हैं कोरियन पेस्ट, ठीक है। इसको गोजू चंग भी कहते हैं, इसको आप कोरियन पेस्ट भी कहते हैं। ये तकरीबन आप लेंगे, ये मिल जाता है, ये मिल जाता है आराम से। देखिए हमारे पास है, अगर शरब आए और समझ ला सकते हैं तो फिर ये मिल सकता है, और ये बहुत आराम से मिल सकता है, ठीक है। कोरियन पेस्ट, ये कोरियन पेस्ट है, यह आपने इसमें शामिल किया, और अब हम इसको अच्छी तरीके से जो है वो मिक्स करेंगे। अच्छा, मैं यहाँ पे ग्लव्स देख रही है, यहाँ पे ग्लव्स रखे हैं। ये ग्लव्स पहन के फिर हम इसको अच्छी तरीके से, ये पहले हम चम्मच क्लीन करेंगे। अच्छा, एक किलो मैंने ये कोरियन विंग लिए हैं, इसमें आपने अच्छे से शामिल करना है। इसको तकरीबन आधे घंटे के लिए आपने रखना है, और रखने के बाद आपने इसको मैदा लगाएंगे, ठीक है। और फिर हम इसको तलो कुकिंग ऑयल के अंदर फ्राई करेंगे, सही, ठीक है। और मैं साथ साथ जो आपके बाजू भी हल्का से कोरियन सॉस लगी, इसको साफ कर वरना मुझे उलझन रहेगी। हाँ, चल, ये रहा कोरियन सॉस। इसकी खुशबू देखें कितनी छोटी छोटी सी चीज़ होती है। अच्छा, दूसरी चीज़ ऑल्टरनेटिव बताऊं कि अगर कोरियन पेस्ट मौजूद नहीं है, आपको नहीं मिला, आपके इलाके में नहीं है, या आपका अभी फौरन दिल चाह रहा है और फिर ये हो गया खर्चा पानी हो गया, तो फिर आपने सबसे पहले चिली गार्लिक सॉस, और उसके साथ फिर आप लेंगे सराचा सॉस, और फिर आप उसको आराम से इसमें शामिल कर लें, ठीक है। अच्छा, वो और बहुत से लोग वो जो इसमें वो डालते हैं काली वाली बोतल, नहीं, जो काली वाली फ्रिज ड्रिंक है, नहीं मैं नहीं डालती। आप नहीं डालती? नहीं, बस ठीक है, बस वो आप, क्योंकि वो टेंडर करने के लिए होता है। ओ अच्छा, वो टेंडर होता है, क्योंकि वो उसमें आप फ्रिज होता है ना, वो टेंडर करने के लिए होता है। आप इसे तकरीबन, ये आपने 1 टेबल स्पून के करीब आपने सोया सॉस डाला है, और आपने इसमें विनीगर, अच्छा विनीगर ज़रा ख्याल से, क्योंकि आपने नमक भी ऐड किया, तो इसमें भी अपनी एक नमकीन जायका होगा, तो पता चला जो हाँ कि जो ब्लड प्रेशर वाले ने अगर खा लिया तो फिर पटाखा ही बोल जाएगा। बिल्कुल, हाँ। तो ये हमने इसको अच्छी तरह मिक्स करें, मसल के करना है। हल्के से इनको चीरे लगा सकते हैं छोटे से? नहीं, वो आप उंगली से यूं करें, दबाएं, ये देखें। हाँ, आप इसको दबाने को क्यों कह रही हूँ मैं, इसलिए कि ये आपने चीरे लगाने की जरूरत ही नहीं, वरना हमने खिदमत थोड़ी करनी विंग्स की, इसलिए थोड़ी दबा रहे हैं बस इनको हम इनको इसलिए दबा रहे हैं कि अच्छे से पकाने हैं इसके, ठीक है। यहाँ पे हम लेंगे मैदा। अच्छा, इसमें कॉर्नफ्लोर नहीं डलता, सिर्फ मैदा। जितना भी आपने हल्का सा क्रिस्प देना होता है इसमें, सॉरी मदिया, कोई बात नहीं, ऑफ कोर्स मेरे हाथ में पड़े हैं, ठीक है। ये आपने इसको इस तरह से मिक्स करना है। अच्छा, मैं क्या करती हूँ, गरम तेल में ही मैदा डाल देती हूँ और फिर उसी वक्त डालती हूँ, तो सारा मैदा पकड़ लेता है। वो तेल वो तो नहीं होता खराब उससे? नहीं, कुछ भी नहीं होता, वो तेल सारा मिक्स हो जाता है। ये देखें कितने अच्छे से ये पूरा हो गया है। आप चाहें तो थोड़ा और मैदा भी थोड़ा सा अगर झटक दें तो अच्छा। हाँ, बिल्कुल, ज़्यादा नहीं है लेकिन हाँ हो गया, ठीक है। ये आपने अंदर से इसको मिक्स किया, बस चलें, हो गया। अब हम इसको, ये बिल्कुल तैयार हो चुके हैं। ये बहुत
क्रिस्पी नहीं होंगे जैसे कि होते हैं किसी खास ब्रांड के हैं, हाँ। वैसे नहीं होंगे। तेल आपने अच्छा गरम किया हुआ है, अच्छा खासा तेल गरम है, क्योंकि बनी भाई ने बोलता तेल गरम रखो। हाँ, तो ये ताकि अच्छे तरीके से पक सके गिवन टाइम में। एग्जैक्टली। अच्छा, यहाँ पे हम इसको अभी मीडियम फ्लेम कर रहे हैं क्योंकि बहुत तेज इसका है। ये देखिए। अच्छा, ये जो हमारे पास सेसमी सीड्स है ये हम कब ये डालेंगे? बाद में जब हम इसकी सॉस बनाएंगे अभी। ओ, अभी तो वो भी बनेगी। ठीक है, आई गॉट इट। ठीक है, ये तब तक मुझे बताएं, मैं फिर ट्रे अगर जहाँ से इसको फ्राई करके निकालना है वो फिर तैयार करती हूँ। अच्छा, बाय द वे ड्रिंक कौन सी बन रही है? आज हम बना रहे हैं खोया जामे शीरी। खोया जामे शीरी? एग्जैक्टली, ये पकेगा। ये मैं भी कम करिए क्योंकि ये उबल रहा है। ठीक है, ठीक है, ठीक है। और मैं इसको ज़रा देखूं क्योंकि ये हाँ, एक जो है वो तेज़ चूल्हे की वजह से ये पक जाए। इसको निकालना है। निकालूं मैं फौरन? बिल्कुल निकालने से। ओके 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 ओके, बिस्मिल्लाह। हटिए आप हटिए, आप वो ना आए। ये हट जाए। ये रसगुल ले लें। आप हट जाए, आप हाँ हाँ, कोई बात। ये ले। हाँ, अच्छा, ये आज कुछ ज़्यादा ही फ्लेम हाई हो गई है ना? हाँ, कोई बात। सर बंद कर दे, नीचे से हम चूल्हा बंद कर दिया मैंने, वैसे भी चूल्हा बंद कर दिया। ओके, ऐसा चिपक गया मैं। कोई बात नहीं, इसको हटा दें जो। हाँ हाँ हाँ, बस इसको हटा दें। चल, हाँ, बाकी इसको हम लोग इसको स्टोव को बंद कर रहे हैं। ये देखें, आप लोगों को बस आज पता चलेगा ज़्यादा हाई फ्लेम पे अगर आप रखेंगे तो क्या हो सकता है। आज मैंने इसे कब से आज ऑन कर दिया था? आज बहुत जल्दी से इन लोगों ने ऑन कर दिया था। हाँ हाँ, चले, इसका मतलब है नेक्स्ट टाइम सुन लें आप लोग। हाँ, क्या शेफ की बात सुननी है? यस, शेफ इज ऑलवेज राइट। अच्छा, अब हम लोग यहाँ पे कर रहे हैं सबरोसो के, क्योंकि अभी हमारे पास सबरोसो भी मौजूद है, लेकिन हम क्योंकि इसका तेल बहुत गर्म हुआ हुआ है तो अभी हम सबरोसो भी नहीं डाल सकते इस वक्त, क्योंकि ये भी एकदम छींटे उड़ेगा उसका। हाँ, ठीक है, जब तक हम हाथों पे आए मेरे हाथों पे आए तो बस इसको भी छोड़ना। ठीक है, ठीक है। ये यहाँ पे हम ये पीछे इसके साथ थोड़ा बेहतर है। हाँ हाँ, ठीक है। अभी जब तक हम लोग दूध सोडा बना रहे हैं। अच्छा, यहाँ पे आपने क्या करना है, सबसे पहले ये वाहिद आपको मैं बताऊं, इसका पूरा स्टूडियो में धुआं भी हो गया है। हाँ, ये वाहिद ऐसा किचन है लाइव जिसकी जो भी चीजें हो रही हैं वो आप लोग लाइव देख रहे हैं। बिल्कुल, ठीक है ना? मतलब बाकी भी अगर कोई चीज ज़रा पक रही है नहीं पक रही, हम आपको सब चीजें दिखा रहे हैं। कितना कौन कितना, कल जैसे कल का कितना टेंडर चिकन था, बिल्कुल टेंडर जूसी चिकन था, हमने कट करके आपके साथ शेयर किया। अभी भी जो चीजें हो रही हैं सब आपके सामने भी नहीं होती थी। अच्छा, इस पर दो तरीके से हम दूध रखेंगे। एक, हम दूध को ब्लेंड करेंगे और दूसरा जो है वो हम दूध को प्रॉपर पकाएंगे। ठीक है, तो सबसे पहले क्योंकि अब तेल इसका जरा ठंडा हो जाए तो फिर हम इसमें बाकी की चीजें करेंगे। ठीक है, हाँ। ये यहाँ पे हम इसको फिक्स करें। ठीक है, यहाँ पे आपने सबसे पहले लेना है थोड़ी सी चीनी। ठीक है, और यहाँ पे आपने लेने हैं बादाम पिस्ते। ठीक है, इसका अब हम बनाएंगे प्रॉपर एक शेक, और दूसरे चूल्हे के ऊपर हम जो है वो खोए को बनाएंगे, पकाएंगे। ठीक है, ठीक है। हाँ। यहाँ पे ये हो गया। हम यहाँ से अच्छा, जब ये थोड़ा सा तेल ठंडा होगा तो फिर इसको यहाँ पे डाल करेंगे, क्योंकि बहुत ज्यादा गर्म तेल हो जाता है। हाँ, यूजुअली मुझे लग रहा है थोड़ा सा घर में अभी डाल सकती हूँ। डाल सकते हैं, अभी डाल सकती हूँ। हाँ, डाल सकते, अब आप डाल सकती हैं। अब मैं डाल सकती हूँ। ठीक है, ठीक है, I'll be careful। ये हम लेंगे ये वाला पैन। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बिल्कुल परफेक्ट टेम्परेचर है इसका। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बेस्ट। हाँ, अच्छा, फौरन जो निकल, क्योंकि इसके अंदर हमने जो पेस्ट डाला है ना तो वो कलर देता है। ओके, उस वजह से ब्राउन। अब मैं भी डर रही थी। ओके, ठीक है, ठीक है। मैंने कहा अभी तो नॉर्मल हो गया था उस वक्त। नहीं, ये हमें ले लिया है, ये हमें हटा दिया। अच्छा, अब हमारे पास यहाँ पे दूध मौजूद है मिल्क पैक का, और हमने मिल्क पैक, आपको पता है, इट्स अ परफेक्ट कॉम्बिनेशन, और ये इतना अच्छा गाढ़ा है। और यहाँ पे हम तकरीबन ये आधा कप के करीब जो है वो दूध लेंगे और थोड़ा गाढ़ा करके इसको हम बनाएंगे। मैं यूँ करके दिखा देती हूँ। ये आधा कप के करीब हमने दूध लिया है।
ये बिल्कुल परफेक्ट टेम्परेचर है, जो लो फ्लेम में आपने पकाना है उससे बहुत तेज आंच हो जाती है क्योंकि हमें दिखाना होता है। बिल्कुल। अच्छा, यहाँ पे इस वक्त दूध के अंदर जो हम शामिल करने जा रहे हैं वो हम जा रहे हैं थोड़ी सी चीनी, ठीक है, और यहाँ पे तकरीबन हम शामिल करेंगे 150 ग्राम्स खोया, और ये बिल्कुल गाढ़ा गाढ़ा सा जो ये है ना, देख ले मैंने कि सफाई के चक्कर में चूल्हा ना बंद कर दिया हो। किया आपने। मैंने कर दिया। हाँ। माशाल्लाह माशाल्लाह। ठीक, अभी खुल जाएगा। आज हम सब शेफ को मिलके तंग कर रहे हैं। ये रहा, ठीक है, ये आपका खोया हो गया। ये अब हम ऊपर से इसको स्प्रिंकल करेंगे, ये दूध वाला शरबत तैयार हो जाएगा हमारा, और यहाँ पे हम इसको ज़रा मिक्स कर लें, ठीक है। ये दूध वाला जो खोया वाला दूध है वो बन रहा है, और ये बिल्कुल गाढ़ा सा बनेगा, ठीक है। मैं तो सोची अगर हम इसको फ्रीज कर लेंगे तो आइसक्रीम ही बन जाएगी, वो जो कुल्फियाँ वाली कुल्फी वाली, हाँ, है ना, बिल्कुल बिल्कुल ऐसे। बच्चन लेकर सिर्फ इसमें कंडेंस मिल्क डालना होगा। इसमें एक इंग्रेडिएंट और डालेगा, वो है कंडेंस मिल्क। ये देखें, ये पकना शुरू हो गया है, इसमें से धुआं निकलना शुरू हो गया। ये खुद ही खुद जो खोया है, ये खोया वाला दूध बन जाएगा। अच्छा, इसका होता है हम घर में कुल्फा बना सकते हैं? बिल्कुल, क्यों नहीं बना सकते। तो किसी दिन बनाए ना फिर आप कुल्फा यहाँ पे भी, ताकि हम ईद पे शीर खुरमे के साथ कुल्फा भी अपने बच्चों को खाने के लिए दें, मेहमानों को। अच्छा, ये दूध यहाँ पे बनता जाएगा, यहाँ पे हम ले आ रहे हैं। ये आप जब फ्राई कर लेना तो इसमें रख लीजिए, कभी सॉस बनाऊंगी। ठीक है, ठीक है। यहाँ पे हमारे पास जामे शीरी, जो कोई भी एज हो तो उसके लिए हमेशा ये प्यारा सा लाइट लाइट रिफ्रेशिंग कर्श जामे शीरी, ठीक है। ये हम लेंगे तकरीबन 1 टेबल स्पून। ओहो, क्या खुशबू, खोए के साथ जामे शीरी का तो कॉम्बिनेशन ही बड़ा ज़बरदस्त है। ये देखें, और ये पक चुका है, तो आपने हल्का सा इसको पकाना है, ठीक है। ये पक गया। वैसे आप लोग एक अच्छी टिप दूं, अगर आपके पास खोया नहीं है एंड यू हैव, कुछ लोगों के घरों में मिठाइयाँ बहुत पड़ी होती हैं, हाँ, आपके पास बर्फी है, बर्फी डाल दें। बर्फी डाल। अच्छा, ये इसमें नहीं, अभी नहीं। अच्छा, अभी नहीं, मुझे था कि वो नहीं, ये हम इसमें डालेंगे गरम गरम खोया वाला दूध, क्योंकि वो सॉस तेल के साथ बनेगा। ओके ओके ओके। अच्छा, ये हल्का सा, बहुत ज़्यादा उबाल नहीं लाना, क्योंकि ये, और आपके पास जो जग हो खास तौर पे, ये आप इसमें शामिल करेंगे, दूध के ऊपर दूध, ये खोया वाला दूध, ये हमने बंद कर दिया है। यहाँ पे हम लेकर आ रहे हैं इसको, और यहाँ पे जो हमने बादाम पिस्ते के जो बहुत ही ज़बरदस्त सा जो हमने ऑलरेडी जो एक शेक बनाया हुआ है, हम वो शामिल करेंगे। अच्छा, अच्छे तरीके से मिक्स हो जाए खोया दूध में, इसलिए हम उसको गर्म कर रहे हैं। हाँ। और ये यहाँ पे रहे बर्फ थोड़ी देर के बाद हम डालेंगे, लेकिन अभी क्योंकि हमें सबको दिखाना भी है तो इसलिए थोड़ी सी बर्फ हम इसमें शामिल कर देते हैं। ये रही बर्फ, और यहाँ पे रहे आराम से बादाम पिस्ते। ये इतना अच्छा शरबत, और आज दिन भी बड़ा है तो लोग, काफ़ी सारे लोग जो हैं वो रोज़े से होंगे, तो इसलिए यहाँ पे हम ये सब चीज़ें इस तरह बनती जो ताकत भी मिल सके, ठीक है। और ऊपर से हम इसकी थोड़ी सी आंच तेज कर सकते हैं। बिल्कुल, हम हो गया, ये हो गया है। मैं इसको निकालूं तो हम थोड़ा सा मैं चाह रही हूँ इसको, ताकि बस जब तक आप इसको कर लें फिर मैं इसको निकालूं, ताकि ये हो गया है, ठीक है। ये हमारा दूध बिल्कुल तैयार हो चुका। माशाल्लाह, आज ही, क्योंकि मैंने किचन में जब आती हूँ तो जूता पहन लेती हूँ, वरना मैं सॉक्स पहनती हूँ ट्रांसमिशन में, तो अपने ऊपर ही मैंने गिरा ली चीज़ें। अच्छा, अब हम यहाँ पे क्योंकि बात करते हैं झटपट की, और झटपट करने के लिए हमारे पास ज़रूरी है कि ऐसे कोई इंग्रेडिएंट्स हमारे पास मौजूद हो, ऐसी कोई रेसिपी हो। एक मिनट, ये हम साइड कर रहे हैं, यहाँ पे इसको ऑन करें, और यहाँ पे हमारे पास बहुत ही ज़बरदस्त सा, हमारे पास लास्ट 4 मिनट्स रह गए। सबरोसो के जो है वो चिकन समोसे यहाँ मौजूद हैं, और सबरोसो चिकन समोसा जो हमारे पास मौजूद है वो हम इसमें फ्राई करने लगे हैं, ठीक है। ये ऑलरेडी गरम तेल था, देखें अभी भी गरम ही हो रहा है। ये मेरे हाथ में यहाँ की थैली, ये थी, ठीक है। आज मुझे इतना मजा आ रहा है, आज जो सही हो रही है, जो ठीक हो रही है, जो गलत हो रही है, सब लोगों के सामने हो रही है। कोई बात नहीं, ऐसे ही होता है, हाथ पे रख लेते हैं। यस, अब मैं निकाल लूँ, ये तो हो गया है, क्योंकि ये हमारा ये रहा समय, इसका निकाल लूँ ना मैं आपसे? बिल्कुल, आप उसी में डायरेक्टली निकाल। ठीक है, ठीक है। और आपको इसमें ऑयल ऑलरेडी चाहिए? जी, थोड़ा सा चाहिए सॉस के लिए। इसके सॉस ये रहा सबरोसो चिकन समोसा।
बस ये हमने यहाँ रख दिया, इसका मैं चूल्हा बंद कर रही हूँ, जो हो गया है। ठीक है, बस इसको यहीं रख दें। अच्छा, अब आपने देखेंगे कितने खूबसूरत गोल्डन कलर के ये हो चुके हैं। ठीक है, अब आपने क्या करना है, सबसे पहले इसके ऊपर मैं सबको दिखाती जाऊँ, कैमरा शायद जूम कर रहा है मुझे। हाँ ठीक है, यहाँ पे हम डालेंगे हनी। हनी, ओके। तो कोरियन विंग्स बनाने के जनाब सबसे पहले तो हनी बहुत ज़रूरी है, हनी अच्छा होना चाहिए आपके पास। और यहाँ पे सेसमी सीड्स, थोड़ी सी कुटी हुई मिर्च, और ग्रीन पार्ट जो है वो सब वो ग्रीन अनियन का, और इसको हम हल्का सा करेंगे टोस्ट। अगर हमारे पास स्पून यहाँ मौजूद है तो हम यहाँ पे इसको अच्छे से ये देखें, ये देखें सॉस। और आपको पता है, क्योंकि हमारे पास एक और इंग्रेडिएंट यहाँ मौजूद है और वो है किन्नौर की चिली गार्लिक। क्योंकि आपको पता है, जब मैंने किन्नौर एआई से ये रेसिपी ली, और जैसे किन्नौर एआई का आपको पता है कि आपने मोबाइल से सिर्फ अपने इंग्रेडिएंट्स को देखना है, तो उसने बोला कि आपको मजीद पाकिस्तानी अगर कोरियन विंग्स बनाने ना, उनके टेस्ट बर्ड्स के हवाले से, तो उनका जो ब्रांड है किन्नौर चिली गार्लिक वो बेस्ट है। ये हमने इसके ऊपर थोड़ा सा, तो ये हमारा जो है वो स्वीट चिली से विंग्स भी है, उसको हम कह सकते हैं इसको। लेकिन क्योंकि हमने इसमें कोरियन सॉस डाली है, एग्जैक्टली। चले जी, ये ऑलमोस्ट जो अपना क्या कहते हैं समोसे, वो भी इसमें डाले। मैं सोची समोसों को भी दोबारा से इसमें चिकन वाले इसमें भी डालूं ताकि जल्दी हो जाए। और इससे पहले जनाब के हम आपके सामने सब चीज़ें डिश आउट कर देंगे, मैं अब समोसा को इसमें निकाल के डिश आउट कर दें, मुझे लोगों को एक और रेसिपी भी लोगों के साथ शेयर करनी है। अच्छा, आपका खोए वाला ये शरबत, ठीक है, वो भी तैयार है बिल्कुल। ये गरम गरम कोरियन चिकन विंग्स ये भी तैयार है, जिससे समिया के हाथ भी जल रहे हैं। और ये सबरोसा का चिकन समोसा है, ये भी ऑलमोस्ट रेडी हो गया। और अब इससे पहले कि मैं ब्रेक पर जाऊँ, मैं आपके साथ शेयर करती हूँ, क्योंकि मेरी कोशिश होती है, ईद आने वाली है और इससे पहले हम और बहुत सारी चीज़ें कम वक्त में बनाना सीख लें। मिल्क पैक की जो क्रीम है, इट्स वेरी फेमस फॉर इट्स टेक्सचर, चाहे वो सेवरी डिशेस हों, चाहे वो मीठी डिज़र्ट्स हों। तो आज हम उससे क्या बनाने जा रहे हैं मैं आपसे शेयर करती हूँ। और कोरियन चिली विंग्स तो बन ही गए हैं। ब्रेक के बाद हम आपको एक बार फिर से खुश आमदीद कहते हैं। और ब्रेक के बाद मैं चाहती हूँ कि हम बच्चों के दिल की सेहत के हवाले से आज बात करें। और इसके हवाले से इतनी एक तशवीशनाक सूरत हाल हमारे सामने है, वो ये कि पाकिस्तान में सालाना तकरीबन 40 से 60 हज़ार बच्चे जो है ना, वो दिल के अमराज के साथ पैदा होते हैं। और जब इन बच्चों की बर वक्त तशख़ीस नहीं हो पाती इस मर्ज़ की, तो ये बच्चे ज़िंदगी की बाजी हार जाते हैं। ऐसी तमाम तो सूरत हाल में पाकिस्तान चिल्ड्रन हार्ट फाउंडेशन एक ऐसी तंजीम है जो कि इन बच्चों का सहारा बनी है। वो बच्चे जो स्पेसिफ़िकली ये इलाज, क्योंकि जो हार्ट से जो अमराज होते हैं, जो दिल के अमराज होते हैं, उनका इलाज बहुत ज़्यादा महंगा होता है। और ये जो फाउंडेशन भी है, इसकी इब्तिदा भी ऐसे ही हुई थी कि एक ज़ाती लॉस पे जो है, क्योंकि होता ये है ना कि आप जिंदगी में जो कोई अच्छा कार्य करते हैं, जब तक उस फैमिली मेंबर के वो ज़ाती तौर पे इन्होंने ये धचका उठाया और इनको एक सदमा पहुंचा, और उस सदमे की वजह से फिर ये इस मिशन को स्टार्ट किया गया। और कभी ज़ुबैर भी होता है ना कि अल्लाह पाक आपको इस चीज़ से गुजारता ताकि आप लोगों के लिए एक बहुत बड़ी मशरा बन सके, लोगों की हेल्प कर सके। बिल्कुल सही बात है। तो ये जो पाकिस्तान चिल्ड्रन हार्ट फाउंडेशन है जी, इनके CEO फरहान अहमद साहब हमारे साथ टेलीफोन लाइन पर मौजूद हैं। जी फरहान साहब, आवाज़ आ रही है? जी अस्सलाम वालेकुम, बिल्कुल जी आ रही है आवाज़। फरहान साहब, ज़रा मैं चाहता हूं कि थोड़ा सा इंट्रोडक्शन दीजिएगा, अगर आप मुख्तसर सा इंट्रोडक्शन दें अपनी फाउंडेशन का, फिर हम आगे सवालात करेंगे। जी बहुत बहुत शुक्रिया। पाकिस्तान में जी, जैसे आपने पहले बात की कि कंजेनिटल हार्ट डिजीज़ एक ऐसा बड़ा मसला है जो कि निगलेक्टेड रहा है अनफॉर्चुनेटली। 2010 में जब ये हादसा हुआ, हमें पता चला कि हमारी छोटी बेटी आयशा का दिल मुकम्मल नहीं बना, तो हमारी कोई फाइनेंशियल चैलेंज नहीं था, अल्लाह का शुक्र, अल्लाह ने बहुत दिया हुआ है, बट वी वर अनएबल टू गेट क्वालिटी ट्रीटमेंट। आयशा की अल्लाह ने ज़िंदगी रखी थी 3 साल। उसकी पहली सर्जरी हो गई थी जब वो 3 माह की थी, उसकी दूसरी सर्जरी ड्यू थी, लेकिन ड्यूरिंग सर्जरी अल्लाह पाक ने उसको अपने पास बुला लिया। वो जो 3 साल का टाइम था वो हमारा तकरीबन हॉस्पिटल में गुजरता था जी। तो वहाँ पता चलता था कि जो पेइंग है वो भी कतारों में लगे हुए हैं, और जो नॉन अफोर्डिंग है उन बेचारों का तो कोई पुरसाने हाल नहीं। तो हमने जी पाकिस्तान चिल्ड्रन हार्ट फाउंडेशन का आगाज़ रखा, ये 2010 की बात है। और मेन हमारा फोकस है जी ऐसे बच्चे जिन बेचारों के वालिदैन के पास ट्रीटमेंट के पैसे नहीं होते,
ہم زکوٰۃ اور عطیات سے ان کے مختلف پرائیویٹ ہاسپٹل میں ان کا علاج کرواتے ہیں. تو اللہ نے ہمیں توفیق دی سر, ابھی تک الحمدللہ کوئی 5,900 سے زیادہ بچوں کی ہارٹ کی سرجری کو پاکستان جن ہارٹ فاؤنڈیشن نے اسپانسر کیا ہے. دوسرا ہمارا فوکس رہا کہ جی تقریباً 6,000 بچے ہو گئے. جی دوسرا جی ہمارا فوکس رہا کہ اور ہم یہ جو سارا جو بچوں کا علاج ہوتا ہے یہ ایک طرح سے عائشہ کی طرف سے ان بچوں کے لیے گفٹ بھی ہے جو کہ ویسی ہی بیماری سے گزر رہے ہیں. جی بس یہ اللہ کا فضل ہے, اللہ نے ہمیں توفیق دی. اصل میں تو بینگ مسلم ہم سب کا بلیف ہے کہ ہمیں نا ایک دن اس دنیا کو چھوڑنا ہے, اور بس عائشہ کی رحمت تھی ہمارے لیے, نعمت تھی, بس وہ کچھ عرصے کے لیے آئی. بٹ جیسے آپ نے کہا کہ وہ اس کی یادیں ہمیں ہر بچے کے اس پر یاد دلاتی ہیں کہ چلیں ہم اس کے لیے تو چلے کچھ نہیں کر سکے, لیکن الحمدللہ اللہ نے توفیق دی تو باقی فیملیز کے لیے ہم کچھ اپنا حصہ ڈال رہے ہیں. دوسرا جو بہت بڑا ہمارا سانحات لوگوں کے لیے وسیلہ بنتے ہیں. جی ایبسولوٹلی. ہمارا جو دوسرا مین پروجیکٹ ہے وہ ہے سینٹر آف ایکسیلنس ایک ہم بنا رہے ہیں جی لاہور میں, بچوں کا پہلا دل کا ہاسپٹل, جس میں نہ صرف بچوں کی ہارٹ کی ٹریٹمنٹ ہو سکے بلکہ ریسرچ کے دروازے بھی کھلیں اور کیپیسٹی بلڈنگ ہو سکے. بہت بڑا چیلنج ہے ہمارے پورے ملک میں اس وقت, تقریباً کوئی 15 سے 20 بچوں کے ہارٹ کے سرجن ہیں اور تقریباً کوئی 60 سے 70 کارڈیولوجسٹ ہیں جو یہ ڈائگنوز کر سکتے ہیں, اور صرف 7 سے 8 جگہیں ہیں جہاں پر یہ سرجریز ممکن ہے. تو ابھی بھی بہت سارا پیشنٹ ملک سے باہر جاتا ہے, اسپیشلی ویزاز کی وجہ سے تو نہیں جا پا رہے. تو ہمیں اپنے ملک میں یہ کیپیسٹی بلڈ کرنی ہے کہ جو کمپلیکس ترین ڈیزیزز ہیں, جیسے میری بیٹی کو تھا کہ اس کا چیمبر پورا نہیں بنا ہوا تھا, تو ایسے بچوں کے لیے بھی پاکستان میں فیسلٹیز ہوں. جی تو الحمدللہ اس کی OPD شروع ہو گئی ہے. جی اپنا فرحان صاحب یہ بتائیے گا کہ یہ ابھی آپ کا جو سینٹر آف ایکسیلنس جس کی آپ بات کر رہے ہیں یا جو آپ کی فاؤنڈیشن ہے, یہ ابھی صرف لاہور بیسڈ ہی ہے یا آپ نے کراچی پاکستان کے مختلف شہروں میں یہ آپ نے قائم کیا ہوا ہے؟ جی یہ جو بچے ہیں نا جن کی ٹریٹمنٹ ابھی تک ممکن ہوئی ہے 5,900, یہ پورے پاکستان سے ہیں. جی اس میں ہمارے علاج کراچی میں بھی ہوئے ہیں, اس میں ہمارے علاج اسلام آباد میں بھی ہوئے ہیں, ملتان میں بھی, فیصل آباد میں بھی, پشاور میں بھی. جو بچوں کے ہارٹ کا پہلا ہاسپٹل ہے جب سے مصباح بھائی آئے ہیں الحمدللہ, اس کی ہم نے 2021 سے اس کی کنسٹرکشن پر کام شروع کیا. اب اس کا OPD شروع ہو چکا ہے, تو اس میں بھی کوئی 800 بچے کی فری OPD ہو چکی ہے, اور کوئی 60 آپ کا اوور آل بجٹ کتنا ہے سر؟ آپ کا اوور آل بجٹ کتنا ہے پورے سال کا؟ اس جو آپریشنل بجٹ ہے سر وہ ویری کرتا ہے, 2 حصوں میں ڈیوائڈ کیا ہوا ہے. ایک ہے جس کا آپریشنل بجٹ پیشنٹ کی ٹریٹمنٹ کے حوالے سے ہے, وہ سر موٹا موٹا کوئی 60 کروڑ روپیہ ہے جو سالانہ اکٹھا ہوتا ہے اور پیشنٹ ٹریٹمنٹ پر لگ جاتا ہے. ٹھیک. اور اس سے کوئی ہمارا جو اب ہدف ہے نا سر وہ ہے کہ اس سال ہم پیشنٹ کی پیشنٹ کی فیسلٹی اپنے ہاسپٹل میں شروع کر سکیں. تو 2 طرح کے فنڈ ہیں, ایک بچوں کے ہارٹ کے ہاسپٹل کے لیے اور ایک بچوں کے ہارٹ کی ٹریٹمنٹ کے لیے. اچھا یہ بتائیں ویسے جو اوپن ہارٹ سرجری ہوتی ہے یہ تو خاصی مہنگی ہوتی ہے, اس پہ ویسے لگ بھگ کتنی لاگت آتی ہے؟ جی اس وقت ایوریج میں یہ 8.5 لاکھ سے لے کر کوئی 10 لاکھ کا ایک نمبر ہے. ایک بچے کا 6 سے 7 دن کا سٹے ہوتا ہے, یہ ٹوٹل خرچہ آتا ہے, پیرنٹ کو یہ اماؤنٹ منیمم دینا پڑتی ہے. جی ڈاکٹر صاحب ہم کنٹریبیوٹ کیسے کر سکتے ہیں؟ جو لوگ ہمیں دیکھ رہے ہیں وہ کس طریقے سے آپ کے کار خیر میں آپ کا ہاتھ بٹا سکتے ہیں؟ تو میں جی اکثر یہ ریکویسٹ کرتا ہوں کہ ہم نے نا 2010 سے کام شروع کیا اور آج کوئی 13-14 سالوں میں ہم لوگ پہنچے ہیں. ہم نے بلکہ 15 سالوں میں ہم نے 5,000 اور تقریباً 900 بچے آپریٹ کروائے. اگر ہم سب انشاءاللہ تھوڑی سی ایفرٹ کر کے اور بچوں کے دل کا پہلا ہاسپٹل بنا لیں تو ہم سال میں 2,000 پروسیجر کر پائیں گے. اور الحمدللہ ہم نے تو میں نے کوئی 10 سال میں معجزے دیکھے ہیں کہ شکر ہے اللہ کا, اللہ کرم سے بہت لوگ دیتے ہیں. تو یہ بن تو جانا ہے جی, بلڈنگ کھڑی ہو گئی ہے, اس کا ایک فلور چل پڑا ہے, تو اس میں بس اپنا حصہ ڈال دیں جی. اور ہم جتنا جلدی یہ بنا پائیں گے اتنا جلدی ہم میرا خیال ہے انصاف کر پائیں گے ان بچوں کے ساتھ جن کی ٹریٹمنٹ پاسبل ہے اور ان کی فیسلٹیز نہیں ہیں. اچھا ایک بڑی عجیب بات ہے اس بیماری کی, اگر ٹائم پر ڈائگنوس ہو جائے اور ٹائم پر ٹریٹمنٹ ہو جائے تو فار لائف وہ بچہ نارمل زندگی گزار سکتا ہے, یعنی خدا نخواستہ یہ دوبارہ واپس نہیں آتا کسی اور بیماری کی طرح. ڈاکٹر صاحب آپ جب کہتے ہیں کہ بچوں کے ہارٹ کا یہ ہے ٹریٹمنٹ, تو بچے سے مراد آپ کتنی ایج تک کو آپ بچہ آپ سمجھتے ہیں, اور اس کی ہارٹ سرجری ڈیفرنٹ ہوتی ہے اڈلٹ کے مقابلے میں, کہ کس ایج گروپ تک کی آپ بات کر رہے ہیں؟ بڑا اچھا پوائنٹ آپ نے ریز کیا. تو اگر تشخیص ہو گئی اور ایک بچہ اگر ٹائم پر ٹریٹ ہوا تو ہم نے سب سے چھوٹا بچہ 3 دن کا آپریٹ کروایا, اور سب سے بڑی خاتون 56 ایئرس کی تھی. جی اچھا. تو ایک وہ خاتون تھی جو جی تو وہ سٹرگل کرتی رہی, پھر جب ڈائگنوس ہوا, لیکن ان کے ڈاکٹر الگ ہیں, سرجن الگ ہیں, کارڈیولوجسٹ الگ ہیں. رائٹ.
ٹھیک ہے, یعنی یہ ظاہر ہے پوری اسپیشلائزڈ فیلڈ ہے. اور آپ کے جو آپ نے جو ٹریٹمنٹ تقریباً 6000 بچوں کا ٹریٹمنٹ کیا, اس کا سکسیس ریٹ 100% رہا سر؟ یہ بڑا اچھا سوال ہے آپ کا. تو ورلڈ وائڈ نا سر, جو لو انکم کنٹریز ہیں اس میں 8% ایکسپیکٹڈ مورٹیلٹی ہوتی ہیں, ہماری الحمدللہ لیس دین 4% ہے. اور اس کی مین وجہ یہ ہے کہ بہت زیادہ کمپلیکس, جیسے آپ نے بات کی نا, جیسے آپ نے کہا نا یہ بند تو جانا ہی ہے, یہ آپ کا اللہ پہ اعتقاد اور آپ کا لوگوں پہ اعتماد جو ہے یہ دکھاتا ہے کہ, اور ہمیں اس بات پہ خوشی ہے کہ لوگ آپ کو سپورٹ کریں. ہم بھی چاہیں گے کہ ہمارے سمیت اور بہت سارے لوگ آگے بڑھیں تاکہ ننھے بچوں کو اچھی زندگی مل سکے. ایک چھوٹی سی بریک لیں گے, بریک کے بعد حاضر ہوتے ہیں. جی بسم اللہ الرحمن الرحیم. بریک کے بعد ہم آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں ہمارے فیورٹ سیگمنٹ وچ از بنو سما کی آواز. بنو سما کی آواز میں ہمارے ساتھ سبیر رحمانی صاحب موجود ہیں, ہمارے ساتھ فصیح الدین سہروردی صاحب موجود ہیں, ہمارے معزز جج صاحبان, اور ساتھ میں ہمارے جوری ممبرز اویس, سلمان, جویریہ تو موجود ہیں. میں اور زبیر بھائی تو آپ کو پتہ ہے تھرو آؤٹ دا رمضان آپ کے ساتھ ہی رہے ہیں, اور انشاءاللہ عید تک آپ کے ساتھ ہی رہیں گے انشاءاللہ. تو آج جناب یہ ایک طرح سے سیکنڈ لاسٹ ڈے ہے ہمارے دوسرے مرحلے کا, اور کل ہمارا جو دوسرا مرحلہ ہے وہ ختم ہو جائے گا. آپ کو معلوم ہے یہ فارمیٹ ہے, روز 3 ہمارے ساتھ نعت خوان ہوتے ہیں, ان میں سے جس کے کم نمبر ہوتے ہیں وہ پہ ایلیمنیٹ ہو جاتے ہیں. اور یہ ایلیمنیٹ ہوتے ہوتے اب مختصر ہوتے جا رہے ہیں, اور انشاءاللہ تعالی جب فائنل ہوگا تو 3 جو ٹاپ لیول کے نعت خواں یہاں سے اناؤنس ہوں گے, ان کے لیے سما ٹیلی ویژن کی جانب سے کیش پرائزز رکھے گئے ہیں. پہلا جو کیش پرائز ہے وہ 3 لاکھ روپے کا ہے, دوسرا کیش پرائز 2 لاکھ روپے کا ہے, اور تیسرا کیش پرائز 1 لاکھ روپے کا ہے. اور صرف کیش پرائزز ہی نہیں ہے بلکہ مرحبا گلبہار کی جانب سے LED, یہ موٹر بائک سکون سے زندگی پرسکون کی جانب سے یہ اسکوٹی, اور ساتھ میں ملٹی نیٹ ڈیزائن فار اسمارٹ لیونگ کی جانب سے یہ LED بھی ہمارے ونرز کے ساتھ جائے گی. اور آپ کو معلوم ہے کہ روز جو بھی ہمارے کنٹیسٹنٹ یہاں پہ ہمارے ساتھ موجود ہوتے ہیں وہ چاہے جیتے نہ جیتے گفٹ ہیمپرز ان کے ساتھ جاتا ہی ہے. سو پہلے تو السلام علیکم جی. وعلیکم السلام. اچھا سبھی بھائی, اب تو کیونکہ آپ ہمارا آج سیکنڈ لاسٹ ڈے ہے, آج آپ اور فصیح بھائی کچھ کہنا چاہیں ہمارے کنٹیسٹنٹ سے, کن باتوں کو ان کو خیال کرنا چاہیے, کیونکہ ہم روز ایک بات ضرور کر رہے ہیں, اس کے باوجود ہمارے کنٹیسٹنٹ کہیں نہ کہیں غلطی کر دیتے ہیں. خیر غلطی ہونا تو اتنی بڑی بات نہیں ہے, لیکن غفلت ہونا بڑی بات ہے, اس لیے کہ مقابلے میں سب سے زیادہ آپ کو حاضر دماغ رہنا پڑتا ہے, پڑھت میں بھی, کلام میں بھی, جس کلام کا آپ نے انتخاب کیا, اور خاص طور پہ تلفظ کے معاملے میں. تو ہم بار بار آپ کو بتاتے رہے ہیں کہ کلام کی ابتدا سے انتہا تک بہت حساس رہ کر, بہت سنجیدہ رہ کر آپ نے پڑھت پر توجہ دینی ہے, اور یہی بات میرا خیال ہے فصیح بھائی بھی کریں گے. ہاں میں بھی کہوں گا, لیکن غلطی کی گنجائش نہیں ہے اب. سن لیا آپ لوگوں نے, غفلت کی بھی نہیں ہے اور غلطی کی بھی نہیں ہے. یہی بات میں آپ کو سنانا چاہتی تھی, میں خود بھی کہہ سکتی تھی پر میں نے کہا نہیں, کیونکہ جو فصیح بھائی جو بات کہتے ہیں نا وہ بات جو کہتے ہیں وہ اثر رکھتی ہے. فصیح بھائی ہاں وہ 100 سنار کی اور 1 لوہار کی. ہاں بات جو فصیح بھائی سے ہو کے آتی ہے وہ دل پہ اثر رکھتی ہے. کچھ صورتحال یہ ہے. چلیے جی, آئی ہوپ کہ جوری ممبرز بھی آج ریڈی ہوں گے, کیونکہ اور آپ کی ڈسکشن بھی ہوگی آج کے نعت خوانوں سے. بسم اللہ کرتے جی, اجازت ہے آپ لوگوں کی. آج کے ہمارے پہلے کنٹیسٹنٹ اسلام آباد اسٹوڈیو سے ہمارے ساتھ موجود ہیں محمد عزیر, ان کا نام ہے, ان کی ID ہے 25. السلام علیکم عزیر بھائی, آپ کو آواز آ رہی ہے؟ جی وعلیکم السلام, جی آ رہی ہے. عزیر بھائی کون سا آپ نے کلام تیار کیا ہے؟ جی میں نے کیا آج باندھے ہاتھوں کی میری لاج نبھائے رکھنا. چلیں ماشاءاللہ, بسم اللہ. نیا کلام عزیر بھائی. باندھے ہاتھوں کی میری لاج نبھائے رکھنا, یا محمد مجھے دامن میں
बांधे हाथों के घुट ना जाए कहीं दम झूमती बहारों का घुट ना जाए कहीं दम झूमती बहारों का जुल्फ़े अंबर को हवाओं में हिलाए रखना बांधे हाथों की सुभान अल्लाह। जी मोहम्मद उज़ैर, ज्यूरी मेंबर्स। माशाल्लाह पढ़ा इन्होंने अच्छा, लेकिन इसका जो एक हमने जो सुनी हुई है इस तर्ज को, तो थोड़ा सा इसका सुर अगर ये ऊपर लेते, एक सुर या आधा ऊपर लेते, तो इसका जो रचाव है मुझे तो ये भी अर्जी वाला वो लगा था कि वो जो बहुत अच्छा उसने रचाव पूरा सुर ओके दिया है और अपने ऑप्टिमम पे पढ़ा है उसने बिल्कुल। लेकिन इसका जो वो हर रचाव जो है ना, अपना एक स्केल है, अपना हर एक का एक स्केल है। फीलिंग है ना भाई, फील तो उसने क्या फील नहीं थी? नहीं था। असाज़े कराम बैठे हैं, अंतरे में फील नहीं आया, सिर्फ आस्था में फील आया, अंतरे बहुत में नहीं आया। भरपूर फील के साथ उसने पढ़ा है, कोई उसमें कमी नहीं दी, अंतरे में फील नहीं आया। हाँ ये तो जवेरी आप ठीक है, तो अच्छा पढ़ा है, फ्लॉलेस पढ़ा है, कोई एज सच बड़ी गलती तो नहीं है, माशाल्लाह अपने हिसाब से बहुत अच्छा संभल के पढ़ा है उन्होंने। हाँ ये तुम्हारे ज्यूरी मेंबर्स के जी फसी भाई। माशाल्लाह ये कलाम वैसे बहुत अच्छा है और मुझे ये ऐसा फील महसूस हो रहा है, फीलिंग है मेरी कि ये नात नहीं है, कलाम है। आप उसके अशार भी देख लेना तो अशार से भी लग रहा है कि ये नात नहीं है, एक कलाम है जो उन्होंने पढ़ दिया। और जिस रचाव के साथ पढ़ना चाहिए था इस कलाम को, उस हवाले से बहुत फीका पड़ा है। इसको जरा आप डिफाइन कर देंगे आपने कहा कि नात नहीं है, कलाम है। देखिए ना, जुल्फ को हिलाए रखना, इस तरह के जो अशार हैं नात के अंदर इस्तेमाल किए शोरा ने, लेकिन वो एक तासुर जा नहीं रहा कि ये नात है, एक कलाम है जो ठीक। अच्छा ये कहना चाह रहे हैं आप, ठीक है। सभी भाई गजली अंदाज है इस नात, अगर नात कह लें या कलाम कह लें। अच्छा सभी भाई, पहले फसी भाई की इस बात को ले लेते हैं, इसलिए कि बात है भी अपनी जगह और नहीं भी है, लेकिन इसकी वजाहत ज़रूरी है ताकि सुनने वाले भी समझ जाए। हमारे यहाँ बुज़ुर्ग जब कोई कलाम लिखते थे और उसमें कोई सीगा मुखातबत का ना आता हो तो वो गज़लिया नात कहलाती थी, जिसमें जज्बात का इजहार भी हो जाए और एक पर्दा भी रहे। लेकिन ये नात में चूँकि या मोहम्मद आ गया है पहले ही मतले में और बहुत वाज़े हो गया, अब मज़ामीन ज़ाहिर है कि उसके सारे ऐसे हैं जो मोहब्बत का इजहार कर रहे हैं उसी कंटिन्यूशन में। मुखातब तो वही कलाम तो ये नात का ही है, गज़ल के रंग में है ज़्यादातर, और वो कोई बुरी बात नहीं है। जहाँ तक इस बच्चे ने पढ़ा है, इसका कमाल यह है कि इसने सीने पे पढ़ा है सब। हालांकि इसका गला भी बहुत खूबसूरत है, लेकिन जिस तरह सीने पर रख कर इसने चीज़ों को निभाया है, एक एक नोट को, एक एक सुर को, और उसमें भी जिस तरह ये खूबसूरती से और एतमाद से अदा कर रहा था सुरों को, मिठास के साथ, सुकून के साथ, कैफियत के साथ। बहुत कम ऐसा देखा है मैंने कि कोई इतना नया आने वाला हो और उसका इतनी ग्रिप हो पढ़त पर और इतनी नफासत से वो हर चीज़ को अपनी अपनी जगह अदा करके जाए। बेटे बहुत मुबारक हो आपको, बहुत सलामत रहें आप, अल्लाह बहुत कामयाबी दे आपको। इलाही आमीन, इलाही आमीन। कितना टाइम है जी वापस ब्रेक के लिए? चलिए, मैंने भी पूछा, का ब्रेक आ गई। एक छोटी सी ब्रेक ना, ब्रेक के बाद हमारे अगले 2 कंटेस्टेंट हमारे साथ होंगे, कहीं मत जाइएगा।
جی ناظرین، بنو سما کی آواز میں ایک مرتبہ پھر آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ آپ نے بریک سے پہلے ہمارے پہلے پارٹیسپینٹ کی پرفارمنس دیکھی۔ اس وقت ہمارے ساتھ کراچی اسٹوڈیو میں ہمارے دوسرے آج کے پارٹیسپینٹ موجود ہیں، جن کا نام ہے محمد عبداللہ اور ان کی آئی ڈی ہے 2626۔ عبداللہ، آواز آ رہی ہے نا آپ کو؟ جی۔ اور آپ کی مائک بھی بالکل ٹھیک ہے؟ جی بالکل۔ اور آپ یہ بتائیے کہ کیا کلام پڑھیں گے آپ؟ بے کس پہ کرم کیجئے سرکار۔ ٹھیک ہے، آپ بیٹا کوشش کیجئے گا بہت اطمینان سے، کانفیڈنس کے ساتھ پڑھیں، اور اگر آپ کے مائک میں اسٹارٹ میں کوئی پرابلم ہو تو وہیں پہ رک جائیے گا۔ بے کس پہ کرم کیجئے سرکار مدینہ، گردش میں ہے تقدیر ور میں ہے سفینہ، بے کس پہ کرم کیجئے، ہے وقت مدد بگڑی کو بنانے، بگڑی کو بنانے، پوشیدہ نہیں آپ سے کچھ دل کے فسانے، مجبور کا سینہ، بے کس پہ کرم کیجئے سرکار مدینہ۔ ماشاءاللہ ماشاءاللہ، سبحان اللہ۔ اچھا، اس کلام کے بارے میں آپ کو بتاؤں، یہ کلام ایک غیر مسلم نے، ایک فیمل لتا منگیشکر نے، جس میں التجا، عرضی، دعا، یہ سب چھلک کے آ رہی تھی۔ اور وہ کہتے ہیں نا کہ اگر آپ نے دیکھنا ہو کہ اگر آپ نے نعت کے جیسے تو وہ آپ اس سے سیکھیں کہ کتنی خوبصورت طریقے سے انہوں نے یہ نعت فیل کے ساتھ جو ہے وہ پڑھی تھی۔ تو جوری ممبرز کیسی نہیں؟ اللہ تعالیٰ نے جو ان کو کوالٹی دی ہے، ان کا جو ووکل ہے نا، ماشاءاللہ، وہ جو آواز کی کوالٹی ہے وہ اتنی خوبصورت دی ہے کہ بہت کم لوگوں میں ایسی ہوتی ہے، اور ہی از ون آف دا ون۔ ان کے پاس اللہ تعالیٰ نے یہ ایک خوبی دی ہے ان کو۔ بہت اچھا پڑھا، جتنی دیر انہوں نے پڑھا دل چاہتا کہ اور سنتے رہیں، ان سے ایک انترا اور سن لیں، لیکن ہمارے پاس ٹائم کی بندش ہے۔ پڑھا بہت خوبصورت۔ آج عبداللہ کی پرفارمنس مجھے تھوڑی سی ڈاؤن لگی، آلدو کہ یہ ہمیشہ سے بہت اچھے پرفارمر رہے۔ شاید مجھے ایسا لگتا ہے کہ سر شروع میں تھوڑا اجلت سے مجھے لگا کہ اجلت کا مظاہرہ بھی کیا، لیکن مجھے ایسا لگتا ہے آج اپنی اس انرجی سے نہیں پڑھا جس انرجی سے انہوں نے لاسٹ ٹائم پرفارم کیا تھا نا۔ اور یہ ہمیشہ ہی ان کی جو آواز ہے یا اس کا جو چلت لیتے ہیں یہ پڑھتے وقت، وہ بہت اچھی ہوتی ہے، لیکن آج پتہ نہیں مجھے کیوں ایسا لگا تھوڑا سا ڈاؤن تھا۔ اوور آل بہت اچھا پرفارم، بہت اچھا پڑھا۔ مجھے لگتا ہے کہ اس کلام میں فیل کا زیادہ کام تھا، انرجی کا اور بہت زیادہ اس کا کام بھی نہیں تھا، تو انہوں نے بہت اچھا ماشاءاللہ پڑھا۔ چل میں صرف آدھے منٹ بات کروں گا۔ جی بالکل بالکل، آدھے منٹ میں آپ ایک شعر اور سنا دیں اس کا۔ واہ واہ واہ، کیا کہنا ہے، سبحان اللہ۔ لیکن ٹھہراؤ سے جو فیل ہے پلیز۔ چھائی ہے مصیبت کی گھٹا، گیسوؤں والے، گیسوؤں والے، للہ میری ڈوبتی کشتی کو بچا لے، طوفان کے آثار ہے، دشوار ہے جینا، بے کس پہ کرم کیجئے۔ واہ واہ بھائی، کیا بات ہے، آپ دیکھو فرق ہے۔
اب کتنی انرجی سے پڑھا ہے ماشاء اللہ. بس ہمارا تبصرہ ہو گیا. واہ. بیٹے عبداللہ بات یہ ہے کہ کیا وجہ تھی آپ نے یہ کلام پڑھا؟ کیوں؟ یہ میں نے تیاری کی تھی اسی کی، تو اس وجہ سے. بیٹے دیکھو مسئلہ یہ ہے کہ یہ لتا کی آواز میں جو لوگ سن چکے ہیں نا وہ کسی وجہ سے مقبول ہوا ہے. لتا کی آواز میں جو لوچ ہے، جو نرمی ہے، جو سروں کے آہنگ کو ادا کرنے میں صفائی ہے، وہ آواز کو آگے جا کے خے کر کے پھینکتی نہیں. جب آواز آپ آدھا لفظ کو صحیح ادا نہیں کریں گے اور آواز آ کے خے دو جگہ آپ کیا یہ آواز آئی ہے، پھر آپ نے انترے میں تو اس کو نبھایا ہے کوشش کر کے اپنی مہارت سے، جو آپ کی پڑھت کی مہارت ہے. لیکن بیٹے جہاں بھی نیچے پڑھا آپ نے یہ اس کے بالکل میچ تو کرنا بہت دور کی بات ہے، قریب بھی نہیں گیا. ایک ایسے آواز کو جس کا کھرج اتنا بنا ہوا ہو کہ مردانہ آواز والا کھرج ہے اس میں کوملتا ہے ہی نہیں، اس کو ایسے کلام کا انتخاب ہی نہیں کرنا چاہیے، کیونکہ وہ کوملتا آپ لا نہیں سکتے اس کے ابتدا میں. جو نہیں آپ نے کر کے فوراً جو پڑھنا شروع کر دیا، ایک تو اس عجلت نے بگاڑا. سانس لیتے اس میں کچھ تحمل کر کے لفظ کو نرم ادا کر کے نکلتے تو شاید نکل جاتے، لیکن آپ کا گلا بیٹے اس کلام کے لیے بہت زیادہ مناسب نہیں ہے، خاص طور پہ نچلے سروں. انترے میں آپ نے خوبصورت پڑھ کے دکھایا، کیونکہ اس کا انترا بھی جان لیوا ہے، آسان نہیں ہے. آپ نے محنت کی لیکن ویسا متاثر کرنے والا جیسا آپ سے توقع تھی نہیں ہے آج. صحیح، کیونکہ اب یہ کلام اب جو انہوں نے بات کی کہ ہم نے ویسے آپ نے جو کہا نا کہ لتا کی ظاہر ہے کہ وہ ایک لوچ ہے ان کی آواز میں اور یہ اس وجہ سے شاید زیادہ وہ پاپولر ہوا، اس وجہ سے بھی پاپولر ہوا ہوگا. لیکن ایک اور ریزن یہ ہے کہ وہ چونکہ نعت پڑھ رہی ہیں اور ہندو ہیں تو اس وجہ سے بھی لوگوں نے اس کو زیادہ سنا ہوگا. میرے نزدیک بہت اچھا تاثر نے چھوڑا. مسئلہ صرف ہندو ہونے کا نہیں ہے، ہمارے یہاں فلم انڈسٹری کے ہر بڑے گائک نے جو بہت اپنے زمانے میں عروج سب نے نعتیں دی، لیکن ضروری نہیں ہے کہ سب کی نعت اس سطح تک پہنچے. اس مقبول یاد رکھیے کہ اس کی پڑھت کا بھی اثر ہے، کلام کا اثر ہے اور التجائیہ رنگ ہے سارا. جی بالکل صحیح. چلے جی اب ہم چلتے ہیں آج کے ہمارے تیسری کنٹیسٹنٹ کی جانب. کراچی اسٹوڈیو میں ہمارے ساتھ موجود ہیں انوشا واجد علی، ان کی آئی ڈی ہے 27. السلام علیکم انوشا. وعلیکم السلام. انوشا آپ کون سی نعت تیار کر کے آئے ہو؟ اے رسول امی. چلیں بسم اللہ کیجیے. رسول امی خاتم المرسلین، اے رسول امی خاتم المرسلین، تجھ سا کوئی صدق و یقین، تجھ سا کوئی نہیں، تجھ سا کوئی نہیں، اے رسول امی. دست قدرت نے ایسا بنایا تجھے، جملہ اوصاف سے خود سجایا تجھے. دست قدرت نے خود سجا
सा कोई नहीं, तुझ सा कोई नहीं, ए रसूले अभी। माशाल्लाह माशाल्लाह माशाल्लाह, बहुत बहुत प्यारा। ज्यूरी मेंबर्स, इतने अरसे बाद एक तो हमारी लड़की कंटेस्टेंट आई तो मुझे खुशी बड़ी है, तो क्विकली आप लोगों से। अनुषा वाजिद ने अच्छा पढ़ा है माशाल्लाह, मुश्किल कलाम का इंतखाब किया इन्होंने, और नहीं पे हर बारी ये जो इसका ओरिजिनल है वो नहीं वहाँ पे पहले नीचे आ रहा है, इन्होंने हर बार उसको 2 बार घुमा के नीचे लेकर आए। बेसुरी नहीं है, बेसुरी मैं टाइम अंतरा उन्होंने टाइम असल में हमारे पास कम है, हम जजेस के पास स्टार्ट में कहता है ये है ए रसूल अमीन, उन्होंने पहले शुरू किया है रसूल अमीन, ये एक गलती है, क्योंकि मैंने कहा गलती की गुंजाइश है नहीं, लेकिन पढ़ा अच्छा है, पढ़ा अच्छा है। सभी भाई बेटा मैंने पहले भी ये बात समझाई थी कि बिल्कुल कंपोज रहना है, पहले लफ्ज़ से लेके आखिरी लफ्ज़ तक। बहुत अच्छा पढ़ा आपने माशाल्लाह, बहुत मुतासिर कुन, बहुत कैफियत बात साहब, शाबाश। दोनों जजेस ने भी आपकी पढ़त की तारीफ भी कर दी है। मुश्किल। अच्छा वैसे अभी हमारे पास ये फीमेल कंटेस्टेंट जो है वो काफ़ी देर के बाद अब आई हैं, तो मैं बनी भाई आपसे भी रिक्वेस्ट करूंगा, समा टेलीविज़न से रिक्वेस्ट करूंगा मैं कि क्या ऐसा मुमकिन है कि अगले एडिशन में हम फीमेल का मुकाबला अलग रखें, उनका फर्स्ट सेकंड थर्ड अलग हो और मेल का अलग हो, ताकि ये डिस्ट्रीब्यूशन हो सके। बात बड़ी अच्छी की, लेकिन इतनी तादाद में हमारे पास फीमेल कंटेस्टेंट है नहीं ना हमारे पास इतनी तादाद। बाद में फीमेल जो नातखा होती है बहुत टफ टाइम देती है मेल को। जी जी नहीं, मुझे अंदाजा है, मैं मगर ये कह रहा हूँ कि हमारे पास चूंकि जाहिर है कि ये टैलेंट भी होना चाहिए, फीमेल हमारे पास कम है तो उनकी भी हौसला अफजाई होनी चाहिए। नहीं, लेकिन ये जो हमारा बात बिल्कुल सही करे, लेकिन जो हमारे पास 3 या 4 जो मुट्ठी भर खवातीन है ना, ये हमारे वो जमे गफीर को टाइम नहीं। 2017 में किया हमने। हाँ वो खवातीन का अलग किया हमने, खवातीन का 20 लड़कियां थी, 20 लड़के थे हमारे पास, हमने याद किया था। अच्छा, लेकिन आप ये देखें कि अभी जो इनसे पहले जो कंटेस्टेंट थे अब्दुल्ला, उन पे की बात की कि एक खातून ने जो नात पढ़ी थी और उनका जो जिस द वे शी एग्जीक्यूटेड इट, जैसे बड़ा था उस पे, क्योंकि फिर हमने जो देखा हमने कहा आप वैसा नहीं कर सके, तो ये बड़ा टफ टाइम देंगे। हमने तो लता को सुना ही नहीं, हमने तो अब्दुल्ला को ही सुना है। अच्छा, हमने लता को सुना है, मुगले आसमी, ठीक है। लेकिन और ये वैसे मैं सोचती हूँ कि अल्लाह पाक ने ज़रूर नॉन मुस्लिम्स को भी अजर तो ज़रूर दिया होगा जो रसूल पाक से मोहब्बत करते हैं। आपको याद है हमारे पास एक क्रिश्चियन बच्ची आई थी, आई बिलीव फैसलाबाद से, गुजरावाला से थी, और जो नात पढ़ती थी, और फिर हमने उलमा दीन से पूछा भी कि बताएं कि क्या इस बच्ची को हमें रखना चाहिए, तो उन्होंने कहा बिल्कुल जी, रसूल अमीन तो उनके भी हैं, हमारे भी हैं, मोहब्बत तो उनकी भी है। तो ये मुसलमानों के लिए भी कॉम्पिटिशन नहीं है, ये नॉन मुस्लिम्स के लिए भी उतना ही बड़ा कॉम्पिटिशन है नात पढ़ने का, क्योंकि जो मोहब्बत रखते हैं, मैंने कहा सिर्फ मुस्लिम का, सिर्फ मुस्लिम किसी से कोई चारा तो नहीं, सिर्फ मुस्लिम का मोहम्मद पे चारा तो नहीं। तो बिल्कुल ये सिचुएशन है। वैसे क्या लगता है क्या सबसे हाईएस्ट मार्क्स किसके होंगे? अब फैसला ज़रा मुझे मुश्किल लग रहा है, मगर मुझे सेकंड और थर्ड वाले में कुछ टाई सा लग रहा है, बाकी पता नहीं क्या लग रहा है आपको। आज जो सबसे प्यारा मुझे लगा वो तो जो सेकंड नंबर पे पढ़ा है ना, उन्होंने बहुत प्यारा पढ़ा। मेरा वोट अनुषा के लिए। अनुषा के लिए। सलमान? उज़ैर के लिए। हाँ, मैं भी। ये तो जजेस से क्या पूछे, इन्होंने तो नंबर देने हैं, इन्होंने तो नंबर देने हैं, जजेस ने तो नंबर देने हैं, हम तो। मैं टीम आपको वैसे क्या लग रहा है किसके हाईएस्ट मार्क्स होंगे? अच्छा, वो कह रहे जिसको वैसे बोला सेकंड वाले के, चले जी देखते हैं। नहीं, मुझे तो उज़ैर का लगता है। तो किसके हाईएस्ट मार्क्स है वो हम नहीं जानते, वो सिर्फ फसी भाई और सभी भाई जानते हैं, और वो पता चलेगा ब्रेक के बाद, कहीं बचाइएगा। जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ब्रेक के बाद हम आपको कहते हैं एक बार फिर से खुश आमदीद। पिछले होने वाले कुछ कॉम्पिटिशन्स में, कुछ डेज़ में ऐसा भी हुआ है कि हमने किसी को भी मुकाबले से नहीं जाने दिया। क्योंकि टाई नंबर्स का कुछ ऐसा हो गया था कि उसकी वजह से उनको मुकाबले से बाहर करना मुश्किल था। एक चीज़ जो मैं आपको बताऊँ कि जितने भी अच्छे पढ़ने वाले, फ़र्ज़ कीजिए उस दिन ऐसी कोई गलती या गफलत उनसे होगी जिसकी वजह से वो कॉम्पिटिशन में ना रह पाएँ, जस्ट कीप दिस थिंग इन योर माइंड कि वाइल्ड कार्ड की आपके पास ऑप्शन मौजूद है। जो आपकी फैमिली, आपके फ्रेंड्स जो भी आपको वोट करेंगे, और साथ में मैं भी, आपकी जो बहन बैठी हुई है और मेरी टीम भी यहाँ पे बैठी हुई है, तो हम भी इस चीज़ को ज़रूर कंसिडर करें कि ऑडिशन से लेके अब तक अगर आपकी गफलत या किसी छोटी मोटी गलती की वजह से आप बाहर होते हैं और आप बहुत अच्छे पढ़ने वाले हैं,
آپ کے پاس وائلڈ کارڈ کا چانس موجود ہے. بریک پہ جانے سے پہلے جیسے میں نے پوچھا تھا کہ کس کے سب سے ہائیسٹ مارکس ہیں, دوبارہ زبیر بھائی آپ تو مجھے بتا دیں آپ کا کون لگ رہا تھا کس کے سب سے ہائیسٹ مارکس ہیں؟ مجھے یہ جو دونوں کراچی کے ہمارے پارٹیسپینٹ ہیں انہی میں سے لگ رہا تھا کہ ان دونوں میں سے کسی ایک کے ہائیسٹ ہوں گے, لیکن ابھی مجھے پتا نہیں ہے رزلٹ کیا ہے, کیونکہ ہمارے رزلٹ کو تو میرے ہاتھ میں, اور میں جب آپ کو بتاؤں گی مجھے بھی تبھی پتہ چلیں گے. ہمارے آج کے پہلے کنٹیسٹنٹ محمد عزیر جن کا ID 25, آپ کو فصیح بھائی نے دیے ہیں 7 مارکس اور آپ کو سبھی بھائی نے دیے ہیں 9 مارکس. آپ کا ٹوٹل بنتا ہے 16 مارکس کا. ہمارے آج کے دوسرے کنٹیسٹنٹ کراچی اسٹوڈیو سے محمد عبداللہ جن کی ID 26, آپ کو فصیح بھائی نے دیے ہیں 8 مارکس اور آپ کو سبھی بھائی نے دیے ہیں 7 مارکس اور آپ کا ٹوٹل بنتا ہے 15. ہماری کراچی کی آج کی آخری کنٹیسٹنٹ انوشا واجد علی, ID آپ کا 27. اچھا میں اناؤنس کر رہی ہوں اور زبیر بھی زیادہ پریشان ہو رہے ہیں میں دیکھ رہی ہوں بار بار. اوکے, انوشا واجد علی, لڑکیاں ویسے بھی ہمارے مقابلے میں بہت کم ہیں. فصیح بھائی نے آپ کو دیے ہیں 8 مارکس اور آپ کو کیا لگ رہا ہے کہ سبھی بھائی نے آپ کو کتنے مارکس دیے ہوں گے؟ 9 مارکس. کیا آپ نے بتائیں ذرا مائک میں کہیے کتنے مارکس؟ یہ حسن زن ہے, حسن زن ہے, یہ حسن زن ہے. ایکسپیکٹیشن ہائی اور مینیفیسٹیشن بھی ان کی ہے, ہم ان کو کہہ سکتے ہیں. سبھی بھائی نے آپ کو دیے ہیں, والا زن ہے یا زوئے والا زن؟ اچھا زوئے والا. سبھی بھائی نے آپ کو دیے ہیں 8 مارکس. 8 and 8 یعنی 16. آپ کا ٹوٹل بنتا ہے 16. سو 16 مارکس ہیں آپ کے اور 16 مارکس ہیں محمد عزیر کے, اور صرف 8 مارکس سے محمد عبداللہ جو ہیں وہ جناب وہ آگے ہیں 15 مارکس پہ ہیں. وائلڈ کارڈ کی عبداللہ آپشن ذہن میں رکھنی ہے, یہ آپ کی بہن آپ سے کہہ رہی ہے, ٹھیک ہے؟ بہت اچھے پڑھنے والے اور وہ تمام تر بچے جنہوں نے بہت اچھا پڑھا تھا لیکن جس دن کمپٹیشن ٹف ہو گیا تھا. تو خیر آپ کے ساتھ کرشی جامع شری کی جانب سے دونوں کنٹیسٹنٹ کے ساتھ یہ گفٹ ہیمپر بھی جائے گا. ہم اپنی ٹرانسمیشن کے اختتام کو پہنچتے ہیں, اور جیسے کہ آج علامہ تقی مہدوی صاحب نے بھی کہا کہ 20 رمضان کو اعلان کیا تھا مولا کائنات نے کہ آج یوم المرحمہ ہے, تو آپ بھی ذرا کوشش کیجئے کہ جو اللہ کی رحمت آپ پر ہو آپ اتنی ہی رحمت اللہ کے پاک مخلوق پہ بھی کریں. اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا, شاد رہیے, آباد رہیے, اللہ پاک آپ کو اولاد کے غم سے محفوظ رکھے. اللہ حافظ. اللہ حافظ.